अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। फाइनली हम पहुंच गए एपिसोड 10 ऑफ नॉवेल बक, जिसकी राइटर है मेहरुन्निसा शामिर। बहुत अच्छा यार, ये नॉवेल बहुत जबरदस्त लिखा हुआ है। और मैं बगैर कोई स्पॉइलर दिए और टाइम वेस्ट किए इसको करती हूँ स्टार्ट। रेडी सेट गो। हाल इसके करीब ही दीवार की ओट पे खड़ी थी। वो अकेली नहीं थी, इसकी सहेली मदद पास खड़ी थी। वो इससे कुछ पूछ रही थी, परेशानी से, तशवीश से। हाले नॉर्मल अंदाज में जवाब दे रही थी, जैसे कुछ भी हुआ हो, जो वो आम सी बात थी। तो ये तय था कि सुल्तान खानदान का भरम टूटेगा। चले। वो इसके करीब खड़ा होकर बस एक ही लफ्ज बोला था। हाले ने एक कहर आलूद नजर इस पर डाली थी। मुद्दत से कोई बात की थी और फिर उमर का जवाब दिए बगैर आगे बढ़ गई थी। वो इसके पीछे चलने लगा था। वार्ड के करीब पहुंचकर इनको कुछ गैर मामूली सा एहसास हुआ। कुछ था जो नॉर्मल नहीं था। हाले का दिल जोर से धड़का था। इसी वक्त डॉक्टर अब्दुल हफीज बाहर आए थे। इनका चेहरा सता हुआ था। क्या हुआ है डॉक्टर? जज साहब की तबीयत फिर से खराब हुई है क्या? कैसे हैं वो? उमर बेकरारी से पूछ रहा था। हमने आपको कई दफा कॉल्स की सर, आपने अटेंड नहीं की। जज साहब को आप दोनों के जाते ही हार्ट अटैक हो गया था। हमने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन हम इनको नहीं बचा सके थे। कि अल्फाज थे या पिघला हुआ शीशा। हाले को अपनी सारी दुनिया घूमती हुई महसूस हुई। इसने बेयकीनी से अपना दिल थाम लिया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बिल्कुल ठीक थे मेरे मामू, बिल्कुल ठीक। कुछ नहीं हो सकता इनको। आग लगा दूंगा तुम्हारे सारे हॉस्पिटल को। इसने डॉक्टर को कॉलर से पकड़कर दीवार से लगाया था। इनको कुछ नहीं हो सकता। वो मेरा वाहिद खानदान है। मैं मार दूंगा तुम सबको। बकवास करते हो तुम, मेरे मामू बिल्कुल ठीक थे। वो इनको दीवार से लगा इन पर घुरा रहा था। इसकी आंखों में शौक था। लोग जमा होने लगे थे। वो उमर को हटाने की कोशिश कर रहे थे। वो लोग कौन आया था अंदर? बताओ मुझे। मना करके गया था ना मैं? किया था या नहीं? बोला था ना मैंने कि मेरे अलावा किसी को अंदर मत जाने देना। क्यों जाने दिया? बोलो क्यों? वो बुरी तरह चिल्लाया था, चीख रहा था, जबकि हाले इसके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकला था। वो इसी तरह खड़ी थी, शॉक्ड। इसकी आंखें खुश्क थी, जबान मुकफल थी, कदम बर्फ थे। इसकी सारी दुनिया राख हो गई थी। वो धीरे धीरे अस्पताल के ठंडे फर्श पर बैठती चली गई। इसकी आंखें पथरा गई। वो सांस तक नहीं ले पा रही थी। मैं बाबा को ले आऊंगी हसन। इसके हलक में आंसुओं का फंदा सा अटका था। मेरे गले तो लग जाओ बेटा। इसके जहन में कई आवाजें गूंज रही थी। उमर अब भी चिल्ला रहा था, रो भी रहा था, लेकिन वो उमर को नहीं देख रही थी। वो किसी को नहीं देख रही थी। वो कुछ नहीं सुन रही थी। इसको ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने इसके दिल में कोई तेजदार भड़ची घुसेड़ दी हो, या फिर कोई जहर भरा तीर। तकलीफ सी तकलीफ थी। उमर अब वार्ड के अंदर आ गया था। सामने बेड पर महराज सुल्तान का बेजान वजूद था। उमर ने बेख्तियार दीवार का सहारा लिया था। इसकी आंखें नम होने लगी थी। वो भागकर इनके करीब पहुंचा था और दीवाना वार इनकी नब्ज टटोल रहा था। इनके दिल पर अपना कांपता हुआ हाथ रखता था और देखते ही देखते इसकी आंखों से आंसू रवा हो गए। वो कभी नहीं रोता था। नफीसा कहती थी उमर की आंखों में ऐसे पत्थर हैं जिनसे कभी चश्मा नहीं फूट सकता। मैं नहीं मानता, मैं मान ही नहीं सकता। आपको कुछ नहीं हो सकता, आप नहीं मर सकते। मैं आपको मरने नहीं दूंगा मामू, आप ये नहीं कर सकते। प्लीज ये ना करें यार, मुझे अकेला ना छोड़े। कहाँ जाऊंगा मैं? मेरा कौन है? आपने मुझे हाले के साथ क्यों भेजा? वो फूट फूट कर रोने लगा। मेरा तो वाहिद दोस्त आप है, मेरा भाई, मेरा बाप, सब कुछ आप है। आपने मुझे क्यों छोड़ा? आप मुझे कैसे छोड़ सकते? आप ये नहीं कर सकते। देखे मैं रिलेशनशिप टाइटल इस्तेमाल कर रहा हूँ यार। मैं अकेला हो जाऊंगा, मुझे मत छोड़े। वो इनके पास बेड पर बैठा था, उनके हाथ पे चेहरा गिराए रोते हुए कह रहा था, अल्लाह मेरे साथ ऐसा ना करे। मैं इतना मजबूत नहीं हूँ, मैं क्या करूंगा? अल्लाह आपने क्यों कर दिया ऐसा? मैं नहीं संभाल सकता हाले को, हसन को। मैं इनको कैसे संभालूंगा मामू? मैं खुद को अकेला हो जाऊंगा। आपने वादा किया था, आपने कहा था मुझे नहीं छोड़ेंगे। आप नहीं छोड़ सकते। वो कभी बचपन में भी ऐसा नहीं रोया था जिस तरह वो आज रो रहा था। इसी वक्त सफीर और शम्स एक साथ अंदर दाखिल हुए थे। इनके पीछे ही हारून और शाहिद भी आए थे। सफीर ने आते ही उमर को गर्दन से पकड़कर दूर हटाया। घटिया इंसान, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई यहाँ आने की? दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हारी वजह से मेरे बड़े पापा चले गए। तुम इनके वारिस नहीं हो, इनका वारिस मैं हूँ। तुम किस हक से इनके पास बैठे हो? किसने दिया तुम्हें ये हक? वो सुर्ख आंखों के साथ चिल्ला रहा था। उमर के कानों में कई साल पुरानी एक आवाज गूंजी थी, मेरे साथ घर चलो और फैमिली का हिस्सा बनो, वरना एक दिन जब मैं मर जाऊंगा तुम्हें मेरे जनाजे पर भी कोई नहीं छोड़ेगा। मुझे बस थोड़ी देर इनके पास रहने दो प्लीज। वो सर झुकाए गीली आवाज में बोला था। शम्स रो रहे थे, हारून की आंखें नम थी। तुम यहाँ से खुद जाओगे या मैं तुम्हें धक्के मार कर निकालूं? तुम्हारी वजह से मेरी बहन बेवा हो गई, इनके बच्चे यतीम हो गए, और अब क्या चाहते हो? शाहिद हुसैन रोते हुए इस पे चीख रहे थे। इनके बच्चे? ओ खुदाया, इनके बच्चे। उमर के दिमाग में एकदम हाले का ख्याल आया था। वो वार्ड के बाहर ही थी। क्या इन लोगों ने इसे देखा नहीं था?
وہ ان کی طرف دیکھے بغیر باہر کو بھاگا. وہ باہر نہیں تھی. وہ ہر وارڈ میں اس کو ڈھونڈ رہا تھا, ہر ایک کو روک روک کر اس کا پوچھ رہا تھا. وہ وہاں نہیں تھی, کہیں بھی نہیں تھی. اس نے تمام باتھ رومز چیک کر لیے, وہاں بھی نہیں تھی. وہ اسپتال کے کوریڈور میں سر پکڑے پھر رہا تھا. میں, حسن اور حالے کو خدا کے بعد تمہارے حوالے کر رہا ہوں. عمر, کیا کر گئے آپ؟ یہ کیسی ذمہ داری مجھ پر ڈال گئے؟ دیکھیں میں تو ایک دن بھی نہیں نبھا سکا, میں نہیں کر سکتا. بے بسی کے مارے اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو آ گئے تھے. تبھی اس کو سیڑھیوں کے قریب ایک سیاہ دوپٹہ نظر آیا. وہ آہستگی سے چلتی اس کے قریب گیا. وہ حالے تھی, سیڑھیوں پر بیٹھی ہراساں نظروں سے یہاں وہاں دیکھتی. حالے. عمر اس کے قریب ہی ایک سٹیپ پر بیٹھ گیا. حالے کو دیکھ کر اس نے شکر کا کلمہ پڑھا. حالے نے مڑ کر اس کو دیکھا تھا. اس کی سیاہ آنکھیں ضب سے سرخ پڑی تھی. حالے, آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ وہ بدقت بول پایا تھا. حالے نے اس کی آنکھوں میں دیکھا. بابا. وہ رکی تھی. کیا بابا؟ کیا واقعی وہ الفاظ ادا نہیں کر پائی تھی. کوئی بھی اولاد نہیں کہہ سکتی. کیا تم نے خود دیکھا؟ تم نے چیک کیا؟ اس کی آنکھوں میں خوف تھا, امید تھی. عمر کی آنکھوں میں کرب اتر آئے. میں نے دیکھا ان کو. میں نے محسوس کیا وہ سانس نہیں لے رہے تھے. وہ نہیں رہے حالے, وہ نہیں رہے. میں کیا کروں؟ وہ نہیں رہے. اس نے سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا تھا. عمر, کیا تھوڑی دیر کے لیے ان کو زندہ نہیں کر سکتے کیا؟ وہ ایسے لہجے میں بولی تھی کہ عمر کا کلیجہ کٹ کر رہ گیا. میں ان کے گلے نہیں لگی تھی عمر. کاش میں لگ جاتی. کاش میں وقت کو پیچھے کر پاتی. کیا تم کر سکتے ہو؟ میں ان سے ناراض نہ ہوتی. کاش. وہ رک کر بول رہی تھی. اس کی آنکھوں سے ایک قطرہ بھی نہیں گرا تھا, لیکن روح جیسے قبض ہو رہی تھی. ہمارے کسی اپنے کے چلے جانے کے بعد ان کی کسی نہ مانی گئی بات کا گلٹ دنیا کے ہر گلٹ سے بڑا ہوتا ہے. آپ رو لے پلیز, وہ عجیب سے لہجے میں بولا تھا. حالے نے نظر اٹھا کر اس کو دیکھا. تم کتنے منحوس ہو عمر, وہ اس کو دیکھتے ہوئے کرب سے کہہ رہی تھی. تم جب سے میری زندگی میں آئے ہو تب سے سب کچھ کھا گئے. تم بہت منحوس ہو. آسیب ہو تم, آسیب. میرے کول ہے کی واحد رشتہ ہاپیا, یہی کو بھی تو کھا گئی. عمر, تے کو اللہ پوچھے. عمر شل سا اس کو دیکھے گیا. اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا, اس کے پاس الزام دینے کو کوئی نہیں تھا. سلطان منزل میں صف ماتم بیچی تھی. بڑے سے لان میں بیچوں بیچ رکھا معراج سلطان کا بے جان وجود, اور ان کے بالکل قریب بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر روتی حسینہ یوسف سلطان. بار بار غشی کے دوڑے پڑتے تھے. مہر بھی عورتوں کے ہجوم میں بیٹھی بار بار اپنی نم آنکھوں کو صاف کرتی تھی. حسن ذرا دور مردوں کے ساتھ بیٹھا تھا. سوگوار سا لوگ آ کر شمس کی بعد اس کو پرسا دیتے تھے. اس کے آنسو بہ رہے تھے جنہیں وہ بار بار اپنی آستین سے رگڑتا تھا. عمر کو دروازے کے باہر ہی روک لیا گیا تھا. وہ بے بسی اور غصے کے مارے چکر پر چکر لگا رہا تھا. عورتوں کے ہجوم میں ایک سیاہ آنکھوں والی لڑکی بھی تھی. اس کی آنکھیں اب بھی خوش تھی. وہ رو نہیں رہی تھی, وہ کسی کو دیکھ نہیں رہی تھی. عورتوں نے اس کو کئی بار رلانے کی کوشش کی تھی. اس کے چہرے پر ہلکے تھپڑ مارے تھے, لیکن وہ ایسے بیٹھی رہی جیسے کوئی پتھر کا مجسمہ. اس کی نظریں کسی غیر مرئی نقطے پر جمی تھی. حسن نے اس کو دیکھا تھا. وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آیا تھا. حالے کو اس طرح دیکھ کر اس کا دل مزید کٹا تھا. اس کی جان نکل رہی تھی. وہ آہستگی سے اس کے پاس آ کر بیٹھا تھا. اس کو کچھ کہنے کی بجائے وہ چہرہ جھکائے روتا گیا, یہاں تک کہ اس کی ہچکیاں بن گئی. ہارون اس کو دیکھتے ہوئے آیا تھا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے کچھ کہہ رہا تھا. کوئی تسلی, کوئی دلاسا, کوئی صبر کی تلقین. حالے نے ایک جھٹکے سے ہارون کا ہاتھ حسن کے کندھے سے ہٹایا. میرے بھائی کو اور مجھے تمہارے سہاروں کی ضرورت نہیں ہے ہارون شاہد, وہ کاٹ تاڑ لہجے میں بولتی حسن کو اپنے ساتھ لپٹا گئی تھی. سہارا ملتے ہی حسن پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا. تم نے کہا تھا تم بابا کو لے کر آؤ گی. تم نے کہا تھا حالے, تم نہیں لا سکی. تم جھوٹی ہو. تم سب جھوٹے ہو. کوئی مجھے میرے بابا نہیں لا کر دے سکتے. تم لوگوں کے مسئلے میرا باپ کھا گئے. تم لوگ کی دشمنیاں میرے باپ کی جان لے گئی. وہ روتے ہوئے خود کو حالے کے حصار سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا جسے حالے ناکام بنائے ہوئے تھی. تم سب ایک دن سیٹ ہو جاؤ گے. تم سب سٹیبل ہو جاؤ گے. ظلم تو میرے ساتھ ہوا ہے حالے, میں کہاں جاؤں گا. وہ چلا نہیں رہا تھا. اس کی آواز دھیمی تھی, اتنی کہ بس حالے ہی سن سکے. وہ ہجوم میں اپنی بہن کو برا نہیں کہہ سکتا تھا. اسی وقت میت کو اس کی آخری آرام گاہ تک لے جانے کا شور بلند ہوا تھا. حالے کے دل سے جیسے خون رسنے لگا. حسن بے اختیار سیدھا ہوا. یہ لے جائیں گے حالے, یہ بابا کو لے جائیں گے. ہم یتیم ہو جائیں گے. میں یتیم ہو جاؤں گا. میرا دل پھٹ رہا ہے یار. اس کے آنسوؤں میں روانی آ گئی تھی. شاہد نے اسے کندھے سے تھام کر اٹھایا تھا. نوال اب حالے کے پاس آ گئی تھی اور اس کو سینے سے لگا لیا تھا.
کچھ بھی ہو یہ وہی بچی تھی جس کو انہوں نے اپنی گود میں کھلایا تھا، جس کی شرارتوں سے ان کا گھر گونجتا تھا، جو ہمیشہ ان سے حساب بے باک کرتی تھی، جس کی وجہ سے ان کا بیٹا اذیت میں تھا۔ لیکن حالے کی یہ حالت دیکھ کر ان کا دل کٹ رہا تھا۔ تم رو لو میری جان، میرا بچہ دل ہلکا کر لو، وہ اس کو سینے سے لگائے نم آنکھوں سے کہہ رہی تھی۔ حالے جواب دیے بغیر اس طرح ان کے سینے سے لگی رہی۔ اس کو دیکھ کر نوال رونے لگی۔ تمہیں حالے کی نظر ذرا فاصلے پر کھڑے عمر حیات پر جمی تھی۔ وہ ابھی بھی آیا تھا، شاید گارڈ سے لڑ جھگڑ کر گارڈ اب اس کے پیچھے آیا تھا۔ وہ سفیر کو کچھ بتا رہا تھا، شاید یہی کہ عمر زبردستی اندر گھس آئے۔ وہ دونوں اب آمنے سامنے تھے۔ عمر کی آنکھیں سرخ تھی، ضبط سے، غم سے۔ سفیر کی آنکھوں میں گیڑ سا تھا، غم سے زیادہ گہرا۔ تم یہاں سے چلے جاؤ عمر، ورنہ میں تمہیں دھکے مار مار کر نکالوں گا۔ میں تمہیں بڑے پاپا کی میت کے قریب بھی نہیں بھٹکنے دوں گا۔ وہ انگلی اٹھائے اس کو وارن کرتا ہوا بول رہا تھا۔ عمر کی آنکھوں کا گلابی پن مزید بڑھ گیا تھا، چہرہ دہک رہا تھا۔ وہ سفیر کے کان کے پاس جھکا تھا۔ میری اماں کہتی ہے جب عمر کو غصہ آیا ہو تو اس کے منہ مت لگو، اور جب وہ غصے میں ہو تو اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ اس وقت مجھ پر دونوں کیفیات آ رہی ہیں، مجھ سے دور رہو۔ وہ بول کر آگے جانے لگا جب سفیر نے اس کی کوہنی پکڑ لی۔ میں نہیں جانے دوں گا تمہیں، نکل جاؤ یہاں سے۔ عمر نے گہری سانس بھری تھی۔ وہ دونوں ہاتھ سفیر کے کندھوں پر رکھ رہا تھا۔ سفیر، یہ آدمی، یہ وہ واحد آدمی تھا جو مجھے روک سکتا تھا، میرے ارادے بدل سکتا تھا، میرا ذہن تبدیل کر سکتا تھا، میرا غصہ ٹھنڈا کر سکتا تھا، میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کول ڈاؤن کرا سکتا تھا۔ اور یہ آدمی اب مر گیا۔ اس کی آواز میں سرد پن در آیا۔ اب میرے ہاتھ آزاد ہیں، اب میرے ذہن پر کوئی پابندی نہیں ہے، اب میرا غصہ میرے قابو میں بھی نہیں ہے۔ یہ وہ واحد شخص تھا جس نے عمر حیات کو سنوارا ہے، جس نے عمر حیات کو انسان بنایا۔ اب اس کے جانے کے بعد مجھے دوبارہ سے بھیڑیا مت بناؤ۔ آج یا تو میں ان کے جنازے کو کندھا دوں گا یا پھر یہاں سے ایک ایک سلطان کی لاش نکلے گی۔ تم بتا دو تم کیا چاہتے ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہہ رہا تھا۔ سفیر کو بے اختیار اس سے خوف محسوس ہوا۔ وہ اس پر 2 حرف بیچ کر آگے بڑھ گیا۔ آخری بار تمام گھر والوں کو میت کا دیدار کروایا گیا۔ پورے سلطان منزل میں سسکیوں اور ماتم کی آواز گونج اٹھی تھی۔ فروا بہت مشکل سے حسینہ کو سنبھالے ہوئے تھی۔ یوسف سلطان کو سکون اور دوا دے کر ان کے کمرے میں سلا دیا گیا تھا۔ حسن نے روتے ہوئے جنازے کو کندھا دیا۔ ایک طرف ہارون تھا اور دوسری طرف سفیر، تیسری طرف عمر۔ فضا میں کلمہ شہادت کی آوازیں گونجی تھی۔ کئی عورتوں نے اب بھی حالے کو رلانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ خاموش کھڑی رہی، بے جان، ساکت۔ اس کی روح کھینچی گئی تھی، اس کے دل میں خنجر گھونپا گیا تھا۔ اس کا باپ مر گیا تھا، اس کی ساری دنیا ختم ہو گئی تھی۔ عشاء کو قضا ہوئے کئی ساعتیں ہو گئی تھی، سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ جنازے کے ساتھ لوگ دیر قبل لوٹے تھے۔ کچھ دنوں میں سب کی زندگی نارمل ہو جاتی، سوائے ان کے جن کے عزیز ان سے جدا ہوئے تھے۔ حالے اب بھی لان کی گھاس پر بیٹھی تھی، ایسے کہ ٹانگیں پیٹ سے لگا رہی تھی اور چہرہ گھٹنوں پر گرایا ہوا تھا۔ وہ اب تک اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں تھی۔ عمر گھر نہیں آیا تھا، وہ وہیں سے ہسپتال چلا گیا تھا۔ اس کی کچھ چیزیں وہاں باقی تھی۔ حسینہ غم سے نڈھال تھی، لیکن انہوں نے پھر بھی کئی بار حالے کو اپنے پاس بلایا تھا۔ یوسف سلطان نے ہوش میں آتے ہی اس کا نام لیا تھا، لیکن جیسے اس کو کسی سے فرق ہی نہیں پڑتا تھا، اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ مہر ماں نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے اس کو یہاں بیٹھے دیکھا تھا، اب وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ حالے نے گردن موڑ کر اس کو دیکھا تھا، اس کی آنکھیں ہلکی نم تھی۔ حالے خاموشی سے اس کی گود میں لیٹ گئی تھی، دل کو جیسے قرار سا آیا تھا۔ مہر بھی چپ چاپ سی اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی رہی۔ حسن ان کو دیکھ کر ان کے قریب آ گیا تھا، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ وہ دوسری طرف سے آ کر مہر کی گود میں لیٹ گیا تھا۔ اب مہر بیچ میں بیٹھی تھی اور وہ دونوں اس کی گود میں سر رکھے لیٹے ہوئے تھے۔ ہپی، یہ سب کیا ہو گیا ہے؟ بابا مجھے چھوڑ کر کیسے چلے گئے؟ حسن گلوگیر آواز میں بولا تھا۔ یہی قسمت تھی بیٹا، صبر کرو۔ مہر اس کی طرف دیکھے بغیر بولی تھی۔ آپ لوگ بھی بہت عجیب ہے، میں رو رہا ہوں تو کہتے ہیں صبر کرو، اور حال خاموش ہے تو کہتے ہو رو لو۔ کوئی ہمیں ہمارے حال پہ کیوں نہیں چھوڑ دیتا؟ 3 روز کا سوگ تو دین میں بھی جائز ہے، ہمیں تو 3 گھنٹے بھی نہیں ہوئے۔ میں اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں سلا کر آیا ہوں، اور صرف ان کو نہیں، میں نے خود کو بھی وہیں سلا دیا۔ جب آپ کا باپ مر جاتا ہے نا تو آپ کو اپنا باپ خود بننا پڑتا ہے۔ میرا غم بہت بڑا ہے بجو، میں اپنے باپ کو صحیح سلامت چھوڑ کر آیا تھا۔ میں ساری رات ان کے پاس تھا، ان کو کچھ نہیں ہوا۔ میں ذرا دیر کو گھر آیا تو مجھے پتا چلتا ہے کہ میرا باپ نہیں رہا۔ مجھے بتائیں میں کیا کروں، کیسے یقین کروں، میں کس کو الزام دوں، میں کہاں جاؤں بجو، میں کہاں جاؤں؟ وہ آسمان کو دیکھتا گیلی آواز میں کہہ رہا تھا۔ حسن،
کہ ہم جانے والوں کو روک سکتے ہیں؟ ہم بے بس ہوتے ہیں اللہ کی مرضی کے آگے. ہم معراج بابا کی کمی پوری نہیں کر سکتے، لیکن دیکھو تمہارے پاس ہم سب تو ہیں نا. وہ اس کو بہلا رہی تھی جیسے عام بچوں کو بہلایا جاتا ہے. میرے لیے کوئی نہیں ہوگا بچوں، یہ خاندان والے 1-2 سپارے پڑھ کر چلے جائیں گے. آپ کی اپنی دنیا ہے، آپ کا شوہر ہے. اب یوسف سلطان کے پاس اپنا غم، اپنے پچھتاوے ہیں. حال سلطان کے اپنے گلٹ ہے. سفیر سلطان ساری دنیا سے ناراض ہے. شمس چچا کے اپنے مسئلے ہیں. اماں کے وظائف مزید لمبے ہو جائیں گے. آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوا ہے؟ سب سے زیادہ سفر کون کرے گا؟ حسن سلطان. مجھ سے تو سب کچھ ہی چھین لیا گیا ہے. آپ کا باپ ہی ایک انسان ہوتا ہے، اور جب وہ مر جائے تو آپ کو اپنا باپ خود ہی بننا پڑتا ہے. بجو کوئی میرے لیے نہیں ہوگا. وہ آنکھیں بند کیے بڑبڑا رہا تھا. حالے چپ چاپ اس کو سنتی رہی. اسی وقت عمر گیٹ سے آتا دکھائی دیا اور اسی صبح والے حلیے میں تھا. بکھرے بال، ستا چہرہ، سرخ آنکھیں. وہ بہت ڈسٹرب لگتا تھا. وہ قدم قدم چلتا حالے کے قریب آ کر رکا تھا. اس کو دیکھ کر حسن تیز سے اٹھا. کس کی اجازت سے آئے ہو تم یہاں؟ ہمت کیسے ہوئی؟ وہ سرخ آنکھوں سے گرایا تھا. عمر نے افسوس سے اس کو دیکھا. میں تم سے عمر اور رتبے دونوں میں بڑا ہوں، مجھے آپ کہو بچے. وہ نرمی سے بولا تھا. میں تمہیں اپنے گھر میں نہیں برداشت کر رہا اور تم مجھ سے تعلقات بنا رہے ہو. شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا میں تمہاری. ابھی کے ابھی میرے گھر سے نکل جاؤ. وہ انگلی اٹھا کر بولا تھا. جج صاحب نے تمہیں یہ تو نہیں سکھایا ہوگا میں اس وقت تمہارے گھر میں مہمان ہوں اور تم مجھ سے اس طرح بات کرو گے. رہی بات تعلق کی تو وہ بن چکا ہے. بہنوئی ہوں میں. تمہارا یقین نہیں آتا تو اپنی بہن سے پوچھ لو. وہ جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سکون سے کہتا. حسن کے ساتھ مہر ماں کو بھی چونکا گیا. مہر ماں اب اٹھ کھڑی ہوئی تھی. حالے اس کے ساتھ ہی اٹھی تھی. اس نے یہ سب کیوں کہا یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا. اسے بس حالے کو اپنے ساتھ رکھنا تھا اور اس کے لیے جو کرنا پڑتا وہ کر جاتا. حسن کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی تھی. اس نے حیرانی سے حالے کو دیکھا. یہ کیا کہہ رہا ہے حالے؟ تم اس کے ساتھ نکاح کر کے آئی ہو؟ سچ کہہ رہا ہے. آج بابا نے ہم دونوں کا نکاح کروایا. وہ بے تاثر لہجے میں بولی تھی. تم کیسے کر سکتی ہو یہ؟ وہ پوری قوت سے دھاڑا تھا. میں تمہارا بھائی ہوں. تم میرے بغیر کیسے کسی سے نکاح کر سکتی ہو؟ وہ صدمے سے بولا تھا. مسٹر عمر اس وقت آپ یہاں سے جائیں. کچھ دن بعد آئیے گا. اس مسئلے کا کوئی سدباب کر لیں گے. اس وقت ہمارے خاندان ایک ٹراما سے گزر رہا ہے. ہمارے گھر کے بڑے کوئی فیصلہ اس وقت نہیں کر سکتے. مہرماں سینے پر ہاتھ باندھے نرم لہجے میں بولی تھی. آپ کے گھر کے سو کالڈ بڑوں کو آج میں دیکھ چکا ہوں. صبح ان کے فیصلے بھی دیکھ چکا ہوں. میں اپنی بیوی کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاؤں گا. آپ کے گھر کے ایسے بڑوں کے پاس نہیں چھوڑ سکتا. آپ کے گھر کے بڑے ہاتھوں سے فیصلہ کرتے ہیں جو کہ اس بار میں برداشت نہیں کروں گا. اس کے لہجے میں تپش تھی. ابھی مہر یا حسن کچھ کہتے جب حالے بول پڑی. مجھے جاننا چاہیے کافی دیر ہو گئی ہے. وہ نارمل لہجے میں بولی تھی. تم اس کے ساتھ جاؤ گی؟ اس کا کیا بھروسہ ہے؟ حالے بے وقوفی مت کرو. ابا کتنی دیر سے تمہیں بلا بلا کر تھک گئے. اماں غم سے نڈھالے لیکن پھر بھی تمہارا نام لیے جا رہی ہیں اور تم اس کے ساتھ جاؤ گی؟ مہر برہمی سے بولی تھی. آپ کے ابا نے آج مجھے اس گھر سے نکال دیا. آپ کی اماں نے تب اس آدمی کے ساتھ بھیجا تھا جب ہمارا کوئی بھی تعلق نہیں تھا. مجھے اب کچھ سخت کہنے پر مجبور نہ کرے اور جانے دے تو تم سب سے بدلہ لوگی. وہ خفکی سے بھویں پیچھے کھڑی تھی. پچھتاوے سے بڑا بدلہ کوئی نہیں ہوتا. یوسف سلطان اور حسینہ معراج کو ان کے پچھتاووں میں جینے دے. میں حالے سلطان ہوں. میں نکالی ہوئی جگہ پہ دوبارہ نہیں آتی. یہ گھر آج میرے باپ کے مرنے کے ساتھ میرے لیے جل کر راکھ ہو گیا. اب میرا اس کے مکینوں سے کوئی تعلق نہیں رہا. اور مجھ سے کوئی بھی تعلق باقی ہے یا نہیں؟ حسن دکھ سے بولا. تم اور میں ایک خون ہے حسن. ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا. ہمارا تعلق کبھی ٹوٹ نہیں سکتا. تم اس آدمی کے لیے مجھے چھوڑ رہی ہو حالے. میں تمہارا بھائی ہوں. میں اسی لیے یہاں سے جا رہی ہوں حسن کیونکہ تم میرے بھائی ہو. تم مجھے سمجھ سکتے ہو. مجھے سمجھو. خدا کے لیے مجھے جانے دو. یہاں نہیں رہ سکتی میں. تم خود غرض ہو رہی ہو حالے. تم بس اپنا سوچ رہی ہو. تم میرا بھی تو سوچو. بابا کے بعد میرا کون ہے؟ کچھ وقت کے لیے اپنی انا کو سلا نہیں سکتی تم؟ میں تمہارا بھائی ہوں اسی لیے تمہیں کہنا چاہتا ہوں کہ مت جاؤ. میں اکیلا ہو جاؤں گا. اگر مجھ سے کوئی تعلق رکھنا ہے تو اس کے ساتھ نہیں جاؤ گی تم. اور اگر آج تم اس کے ساتھ چلی گئی تو ہم دونوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں بچے گا. فیصلہ تمہارا ہے. اس کا لہجہ دو ٹوک تھا. حالے کے دل پر کسی نے پیر رکھا تھا. تمہارا اور میرا تعلق تو کوئی نہیں توڑ سکتا حسن. تم خود بھی نہیں. یہ تمہاری رگوں میں بہتا خون ہے. یہ ہمارے تعلق کی بنیاد ہے. اور جب بنیادیں مضبوط ہو تو گھر نہیں ٹوٹتے. تم اس خون کو نکال کر نہیں پھینک سکتے. تم
हमारा ताल्लुक नहीं खत्म कर सकते। वो एक एक लफ्ज पर जोर देकर बोलती आगे बढ़ गई। मैं इस खून को निकाल कर नहीं फेंक सकता हाले, लेकिन मैं इस खून को बेहिस कर सकता हूँ। और अभी तुमने हसन सुल्तान की बेहिसी देखी नहीं है, वो पीछे से बोला था। हाले के कदम जरा देर को थमे थे, लेकिन फिर वो आगे बढ़ गई थी। हसन ने जख्मी नजरों से इसको जाते देखा था। हाले ने एक अचंभी नजर इसको देखा। वो बदगुमानी की इंतहा को पहुंचा हुआ था। हारून शाहिद अपने कमरे में बेड पर बैठा था। वो गैर आरामदा सा लगता था। एक टांग को इस तरह भी कैफियत में हिला रहा था, इसका दिल चाह रहा था कमरे की एक एक चीज को उठा उठा कर दीवार में दे मारे। वो बार बार चेहरे पर हाथ फेर कर खुद को पुरसुकून करता था। वो गहरे गहरे सांस ले रहा था। इसकी आंखें बार बार भर जाती थी, जिनको वो बेदर्दी से रगड़ जाता था। इसकी नजर ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी थी। इसको लगा जैसे ये ड्रेसिंग पर पड़ी सारी चीजें इसको कह रही हूँ, आओ हारून शाहिद, आओ, फेंको हमें जमीन पर, किरची किरची कर दो हमें, तोड़ दो, सब बर्बाद कर दो, सब कुछ जुल्म हुआ है तुम्हारे साथ, आओ हमारे साथ जुल्म करो ना, निकाल लो अपने अंदर की आग। वो जब इनसे नजर हटाता तो कमरे की दीवार पर लगा बुक शेल्फ इस पर हंसता था। वो भी कहता था, क्या हुआ हारून, हार गए तुम, उठो, हम पे गुस्सा उतारो, हमसे अपना गम हल्का करो, हमें नजरे आतिश करो, उठो हारून, फेंको हमें। तुम हारे हुए इंसान हो, तुम कभी नहीं कुछ कर सकते हारून, हम तुम्हारा गम हल्का करने का वाहिद सहारा है, हम तुम्हारे साथ हैं, आओ हमें नीचे फेंको, हमें फाड़ दो। वो बार बार अपने चेहरे पर दोनों हाथों से हल्के हल्के थप्पड़ मार रहा था। कंट्रोल हारून, कंट्रोल, तुम बहादुर हो, तुम अपनी सुपर पावर हो, तुम सर्वाइवर हो, कंट्रोल, किसी चीज को नहीं तोड़ोगे तुम, कुछ गलत नहीं करोगे तुम, काम डाउन हारून, काम डाउन, इजी हो जाओ, बिल्कुल इजी। वो बार बार खुद को तसल्ली देता, दिलासा देता, अपने आंसू रगड़ता, खुद को बाज रखे हुए था। इसका सीना जल रहा था। वो बार बार अपने सीने को मसलता ही जा रहा था, हथेली के मुक्के बना बना कर सीने पर मारता जा रहा था। वो जब से घर आया था इसकी यही हालत थी। थोड़ी देर बाद इसने इंटरकॉम उठा लिया और अपने मुलाजिम को कमरे में बुलाया था। मुलाजिम दौड़ता हुआ आया। आबिद, घर में कोई कलर्स रखे हैं तो ले आओ, वो इसकी तरफ देखे बगैर बोला था। सर, घर पर तो कोई कलर्स नहीं है, मार्केट में से ले आता हूँ अभी, वो ताबेदारी से बोला। नहीं, इतना वक्त नहीं है मेरे पास, मुझे 2 मिनट के अंदर रंग चाहिए, कुछ भी करो, 2 मिनट से अगर तीसरा मिनट भी हो गया तो मैं आज तुम्हें मार दूंगा, वो गुर्राया था। सर, मेरा क्या कसूर है, रंग तो आप ही को पसंद नहीं थे ना, वो 18 साल लड़का रो देने को था। हारून ने गुस्सा जब्त कर लिया और यहाँ से वहां चक्कर लगाने लगा। अचानक हारून के जहन में कुछ क्लिक हुआ। वो पूरा का पूरा आबिद की तरफ मुड़ा। तुम ऐसा करो, जाकर टूथपेस्ट लेकर आओ, मामा के कमरे में, अपने कमरे से और गार्ड्स के कमरे, सबके टूथपेस्ट लाकर मुझे दो, 5 मिनट के अंदर अंदर, वो तेज तेज बोल रहा था। आबिद भागता हुआ गया और जब 5 मिनट बाद इसकी वापसी हुई तो इसके हाथ में मुख्तलिफ किस्म के टूथपेस्ट थे। हारून ने जल्दी से सब इसके हाथ से ले लिए। वो एजल और कैनवस पहले ही सेट कर चुका था। ये दोनों चीजें इसको हाले ने गिफ्ट की थी। अगर कोई और इसको पेंटिंग से मुतालिक कोई चीज देता तो वो इसको फेंकने में 1 मिनट न लगाता, लेकिन ये हाले का तोहफा था। इसने सारे टूथपेस्ट एक प्लेट में जरा जरा करके सजाए थे। इसके पास पेंटिंग ब्रश तक नहीं थे। इसने उंगलियों के पूरों पर जरा जरा सा पेस्ट उठाया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसने जेरे लब पड़ा था और फिर कांपते हाथों से एक स्ट्रोक लगाया था। वो रंग नीला था। इसकी आंखों ने रंग पहचान लिया था। इसने नम आंखों से एक और स्ट्रोक लगाया था। ये रंग सब्ज था, अगला रंग सफेद, इससे अगला रंग नीला, अगला स्ट्रोक मल्टी कलर का था। हर रंग अपनी जगह पर आ गया था, हर रंग तरतीब पे था। हारून शाहिद की नम आंखें चमकने लगी थी खुशी से, तशक्कुर से। वो इस इजल और कैनवस को इसी तरह छोड़े रंग वाले हाथों को बगैर धोए इसी जगह अपने कमरे के फर्श पर सजदा रेज हो चुका। वो खुश था, बेइंतहा खुश। वो रो रहा था, बिलक बिलक कर, फूट फूट कर। अगर इससे हाले ली गई थी तो इसको रंग वापस मिल गए थे। इसको अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई थी, सबसे महबूब शौक वापस मिल गया था। इससे अगर हाले सुल्तान ली गई थी तो इसको हारून शाहिद थमा दिया गया था। इसने अपना टैलेंट पा लिया था, इसने खुद को पा लिया था। खुद को पा लेना सबसे बड़ी नेमत होती है। अब इसको किसी और मोहब्बत के पीछे भागने की जरूरत नहीं थी। इसको एक मोहब्बत के मुकाबले में इससे जरा सही लेकिन एक ऐसी मोहब्बत मिल गई थी जो इसको हील कर सकती थी, जो हारून शाहिद का गम हल्का कर सकती थी, जो इसके जलते दिल पर ठंडी फुहार बनकर इसका दिल ठंडा कर सकती थी। थोड़ी देर बाद वो उठा था और एक के बाद एक स्ट्रोक लगाना शुरू कर दिया। इसके हाथ महारत से चल रहे थे, इसकी उंगलियां जैसे इस काम की आदी थी। इसका जहन इस काम को कभी भूला ही नहीं था।
یہ اس کا واحد ہنر تھا، یہ اس کا محبوب شوق تھا، یہ کام اس کا پہلا عشق تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اس نے پینٹنگ کو آخری ٹچ دیا۔ اس کمرے کی ساری بتیاں روشن تھی، ان کی روشنی پینٹ کیے ہوئے اس چہرے پر پڑی، اور وہی چہرہ تھا جو محبت کے قابل تھا، جو قدر کے قابل تھا، جو بے مول نہیں تھا، جس کا دنیا بھر کی خوشی پہ حق تھا، جس کا اداس رہنے پہ بھی حق تھا، جس کا حق تھا کہ اس کو مانا جائے، اس کو سنوارا جائے، اس کا خیال رکھا جائے۔ وہ چہرہ کس کا تھا بھلا؟ وہ ہارون شاہد کا چہرہ تھا، مسکراتا ہوا پرسکون چہرہ۔ وہ اپنی گاڑی کے باہر گلی میں کھڑا تھا، اسٹریٹ پوسٹ کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، اس کی آنکھیں سرخ تھی۔ فون کان سے لگایا، فون کے اسپیکر سے نفیسہ حیات کی آواز آتی تھی۔ آپ کو آنا چاہیے تھا ماں، وہ آپ کے دوست تھے، آپ دونوں نے ایک بہت اچھا وقت ساتھ گزارا تھا، آج تو آ جاتی، وہ دکھ سے کہہ رہا تھا۔ بیٹے میں اسلام آباد میں ہوں، ساری فلائٹس کینسل ہو گئی ہیں آج کی، میں گاڑی میں اتنا لمبا سفر کر نہیں سکتی، میری مجبوری سمجھو۔ عمر نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس نظریں جھکائے اپنے جاگرز کو دیکھتا رہا۔ عمر بیٹے ہمت کرو، تم اب اکیلے نہیں ہو، تم پہ ذمہ داری ہے، حال حیات کی ذمہ داری، حسن سلطان کی ذمہ داری، تم میرے بیٹے ہو عمر، اس طرح تو ہمت نہیں ہارا کرتے۔ ان کا لہجہ اداس تھا۔ اماں میں بہت اکیلا ہو گیا ہوں، یہ شہر، یہ سارا شہر مجھے کھانے کو آتا ہے، میں بھرے جہان میں خود کو تنہا محسوس کر رہا ہوں، مجھے اب تک اس بات کا یقین نہیں آ رہا کہ وہ مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہیں، میرا دل زخمی ہو گیا ہے۔ یہی ہوتا ہے جب کوئی بہت قریبی چھوڑ کر چلا جائے تو یہی ہوتا ہے عمر، 10 سال پہلے میں نے بھی یہی محسوس کیا تھا، لیکن وقت سب سے بڑا مرہم ہے، یہ ہیل کر دے گا۔ وہ اب بھی خاموش رہا۔ نفیسہ نے بات پلٹ دی۔ تم نے کچھ پتا کیا حالے کے ساتھ یہ سب کس نے کیا؟ کیسے پتا کروں ماں، صبح اٹھتے ہی یہ سب کچھ ہو گیا، ذرا سی دیر گزری نہیں تھی کہ جج صاحب نے بھی مجھے چھوڑ دیا، 5 منٹ بھی مجھے سوچنے کو نہیں ملے کہ حالے میری گاڑی میں آئے کیسے۔ میں اس سب کو فکس کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس ذرا سا بھی وقت نہیں ہے، میرے دل میں جیسے آگ سی لگی ہوئی ہے۔ حالے سے بات کرو، اس سے پوچھو، کوئی ہنٹ، کوئی اشارہ کچھ تو ہوگا جو اسے معلوم ہو، جو اس نے نوٹ کیا ہو۔ عمر نے تلخی سے سر جھٹکا۔ ان کو لگتا ہے یہ سب میں نے کیا، ان کو لگتا ہے اپنے سب سے قیمتی رشتے کو میں اپنے ہاتھوں سے مار چکا ہوں۔ اماں وہ ہر بات کا الزام مجھے دیتی ہے اور میں سن لیتا ہوں، اس لیے نہیں کیونکہ وہ معراج سلطان کی بیٹی ہے، اس لیے کیونکہ ان کا دل ہلکا کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت ان سے زیادہ اذیت میں ہوں کیونکہ میرے پاس کوئی ایسا نہیں جس کو الزام دے کر میں بری ذمہ ہو جاؤں۔ سب سے زیادہ گلٹ میں ہوں، اگر میں حالے کی ضد نہ مانتا تو یہ سب نہ ہوتا، اگر ایک رات میں نہ سوتا تو کون سی قیامت آ جاتی، اگر اس رات ایک رات میں اپنا فون آف نہیں کرتا تو یہ سب نہ ہوتا، میں اس رات خود غرض نہ ہوتا تو آج جج صاحب زندہ ہوتے۔ اس کا گلٹ ایک بار پھر اود آیا تھا۔ لیکن تم کچھ تو جانتے ہوگے عمر، کوئی انسان، کوئی دھمکی، آخر کس نے قتل کیا معراج کو؟ وہ اب بھی متفق کر دی۔ عمر کرنٹ کھا کر سیدھا ہوا۔ قتل؟ آپ نے قتل کہا؟ آپ ایسا کیسے کہہ سکتے اماں؟ وہ بے قراری سے پوچھنے لگا۔ نفیسہ معتجب ہوئی تھی۔ تو کیا تمہیں یہ قدرتی موت لگتی ہے؟ عمر آر یو کیڈنگ می؟ ان کو دوسرا ہارٹ اٹیک آیا ہی کیوں؟ وہ اپنی بیٹی کو اس کے حوالے کر چکے تھے جس پہ وہ آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتے تھے، اور اب پلیز یہ مت کہنا کہ بدنامی کا خوف ان کی جان لے گیا۔ ہی واز ناٹ دیٹ ٹائپ، وہ اس قسم کے آدمی نہیں تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو کل رات ہی مر جاتے۔ ذلت آن دا اسپاٹ جان لیتی ہے، اگر اس کو 10 منٹ کے لیے جھیل گئے تو ساری زندگی بھی جھیل سکتے ہیں۔ تم عمر حیات، تم مجھے یہ بتاؤ کہ معراج سلطان کی جان کس نے لی؟ ان کی آنکھیں بند تھی، وہ فینٹیسی ورلڈ میں تھی، اور یہ باتیں عمر حیات سے نہیں کر رہی تھی، وہ یہ بات کورٹ میں کھڑے ہو کر وہاں جج، وکلا اور وہاں بیٹھے لوگوں سے کر رہی تھی۔ عمر شل سا ان کو سنے گیا۔ آپ شور ہیں اماں؟ وہ بدقت بول پایا۔ اف نفیسہ سے اٹس اے مرڈر دین اٹس اے مرڈر، یہ بات میں نہیں کہتی، یہ بات میرے ہر کیس کا ہر جج کہتا ہے۔ میں نے ایک عمر خرچ کی ان کاموں میں، ایسے 1000 قتل میں ثابت کر چکی ہوں۔ وہ سکون سے بول رہی تھی۔ میں تھوڑی دیر پہلے ہسپتال اسی لیے گیا تھا اماں، لیکن مجھے لگا یہ سب میرے ذہن کا فطور ہے، مجھے لگا کہ میری جاب نے مجھے ہر جگہ پر شک کرنا سکھا دیا، لیکن نہیں اماں، میں صحیح تھا اماں، میرے اندازے، میرے دل کی گواہی درست تھی۔ وہ پرجوش ہو گیا تھا۔ اب آپ دیکھیے گا اماں، جس نے بھی یہ کیا میں اس کا کیا کرتا ہوں۔ اس کی آنکھوں سے شرارے پھوٹ رہے تھے۔ حالے سے نرمی سے پیش آنا عمر، اس کا غم بہت بڑا ہے۔ وہ تھوڑی دیر بعد بولی تھی۔ عمر گردن اونچی کے آسمان کو دیکھنے لگا۔ وہ واحد عورت ہے جس سے میں چاہ کر بھی سختی نہیں کر سکتا، میں خود کو اس کے سامنے بے بس محسوس کرتا ہوں۔ اماں وہ جادو کرتی ہے، وہ مجھے ہپنوٹائز کر دیتی ہے۔ وہ آسمان کو دیکھتا آنکھیں بند کیے کہہ رہا تھا،
इस वक्त कहाँ है? वो मेरे घर में है। लेकिन क्यों? वो तुम्हारे साथ कैसे आएगी? उमर के होंठों पर इस्तेज़ाया मुस्कुराहट आई। वो अपने गिल्ड से जान छुड़ाना चाहती है। आखिरी बार जज साहब ने इनको मेरे साथ जाने का कहा था, वो नहीं आ सकी, और अब वो यहाँ बस अपने बाप की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने आई है। वो सुबह होते ही यहाँ से चली जाएगी और मैं इनको रोक नहीं पाऊंगा। तुम कौन हो? नफीसा ने अजीब से लहजे में सवाल किया। उमर ने चौंक कर देखा। वो जानता था नफीसा इससे इसका नाम, जात या पेशा नहीं पूछ रही, वो इससे आगे की बात करिए। मैं समझा नहीं। वो सीधा हो गया था। मैं जानती हूँ तुमने सुबह से लेकर अब तक मुझे सब पता होता है, एक बार भी नहीं कहा होगा, और मैं ये भी मान नहीं सकती कि तुम अपने खानदान के एक आदमी को अस्पताल में अकेला छोड़कर आए हो। तुम याद करो उमर, तुमने किसी वफादार को तो वहां छोड़ा होगा, कोई तो ऐसा जो झूठ ना बोले, जो चाहकर भी झूठ ना बोल सके। क्या तुमने कोई भी इस अस्पताल में नहीं छोड़ा? और अगर नहीं छोड़ा तो ये वो उमर नहीं है जो मेरा बेटा था, जिसको मैंने पाला, जिसकी तरबियत मैंने की, जिस उमर को महराज सुल्तान ने गुर सिखाया, जिसको महराज सुल्तान ने दुनिया दिखाई। इस उमर को सब पता होता था, वो सब कुछ कर सकता था। तुम इस मोहल्ले में नहीं खड़े हो उमर, इस फेज से निकल आओ। तुम इससे काफी आगे निकल आए हो। अपने दिल से, अपने दिमाग से वो सोचे निकाल दो जो तुम्हें कमजोर कर रही है। हाले को ताकत बनाओ, कमजोरी नहीं। वो ऐसी लड़की नहीं है जिसको कमजोरी बनाया जाए। वो हाले सुल्तान है बेटे, वो महराज सुल्तान की बेटी है। तुम इसका मत सोचो वो क्या करेगी, कहाँ जाएगी। तुम ये सोचो उमर क्या करेगा, हाले को कहाँ लेकर जाएगा। तुम ये मत सोचो कि हाले सुबह क्या करेगी। तुम ये सोचो कि उमर हयात सुबह तक क्या कुछ कर सकता है। तुम फोकस लूज मत करो बेटे। गिल्ड को नोच कर फेंक दो और अपने कदमों पर खड़े हो जाओ। अभी 12 बजने में 10 मिनट है और सुबह होने में 6 घंटे बाकी है। तुम 6 घंटों में क्या कर सकते हो उमर, ये तुम्हें पता होना चाहिए। उमर जैसे एक ख्वाब से जागा था। इस सीरियस हालात में भी इसके लब मुस्कुराहट में ढले थे, एक जख्मी मुस्कुराहट। मैं समझ गया हूँ अम्मा, मैं जानता हूँ अब क्या करना है। मुझे चीजें फिक्स करनी है। जहाँ से खराब हुई थी मुझे पता लग गया है। हाले को कैसे रोकना है मैं जानता हूँ। वहाँ मेरे बाद कौन आया होगा तुम्हें कैसे पता है? फोन के स्पीकर से आवाज आई थी। मुझे सब पता होता है। वो एक एक लफ्ज को तोड़ तोड़ कर अदा करता फोन काट चुका था। वो अपनी जून में वापस आ गया था। हर गुजरते पल के साथ गहरी होती जा रही थी रात। हाले उमर के साथ इस घर के आ तो गई, सारा रास्ता इन दोनों की कोई बात नहीं हुई थी। उमर खामोश था, गमजदा था। हाले अब तक शौक थी। महराज सुल्तान जा चुके हैं, इसका बाप अब इस दुनिया में नहीं है। इसका दिल और दिमाग इस हकीकत को तस्लीम करने से इनकारी थे। वो उमर के घर के एक कमरे में बैठ के पायतनी से टेक लगाए ठंडे फर्श पर बैठी थी। जब उमर हाथ में एक ट्रे लिए इसके पास आया, ट्रे में एक भाप उड़ाता चाय का मग और सैंडविच रखा था। हाले के करीब ट्रे रखकर वो खड़ा हो गया था। हाले ने इसको नहीं देखा। ये खा लीजिए, इसके बाद मैंने डॉक्टर को बुलाया, आपका चेकअप जरूरी है। वो स्पार्ट से अंदाज में बोल रहा था। हाले ने अब भी इसकी तरफ नहीं देखा। इसने खामोशी से चाय का मग उठा लिया था। उमर इसको देखे गया और फिर एकदम हाले ने खौलता हुआ चाय का मग उमर के पैरों पर उछाल दिया। दोनों पैरों पर चाय गिरी थी। उमर के लबों से हल्की सी सी निकली। इसने तकलीफ से आंखें मीच ली, लेकिन अपनी जगह से हिला भी नहीं। मैं जब तुम्हें देखती हूँ ना उमर, मेरी तकलीफ नए सिरे से शुरू हो जाती है। तो दीवार को देखते हुए बोल रही थी, जब तुम्हें देखती हूँ दिल चाहता है तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों के आगे डाल दूं, तुम्हारा सर काट कर चौराहे पर लटका दूं, तुम्हें इतनी गोलियां मारूंगी कि तुम्हारा जिस्म छलनी हो जाए। लेकिन मैं बस ना करूं। दिल करता है तुम्हें जहर दे दूं और फिर तुम्हें तड़पता देखूं। जी चाहता है तुम्हारा गला अपने हाथों से दबाऊं। तुम कैसे इंसान हो उमर? तुमने एक दिन में सब बर्बाद कर दिया, सब खा गए तुम। मैंने तुम जैसा आसेब नहीं देखा, तुम जैसा मनहूस इंसान नहीं देखा। कभी तुम मेरी इज्जत खा गए, मेरा खानदान बर्बाद कर दिया, मेरे बाप को मार दिया तुमने। मैंने तुम्हें खून दिया था उमर। तुमने इसकी लाज भी नहीं रखी। अगर इस रात मैंने किसी कुत्ते की जान भी बचाई होती तो वो भी तुमसे ज्यादा वफादार होता। तुमने मेरे साथ इतना बुरा किया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारी वजह से मैं आखिरी दफा अपने बाप के गले नहीं लग सकी। ये गिल्ट मेरे दिल में बर्छी की तरह घुप गया। तुम एक दिन में मेरी सारी दुनिया खा गए। मैं क्या करूं उमर, कहाँ जाऊं? भरे मजमे में सफाई देकर भी खुद को बेगुनाह साबित ना कर पाना कैसी अजियत है, तुम्हें क्या पता? जरा देर को नजरों से ओझल होने पर और वापसी पे किसी ने अपनी लाश देखना अजियत है। तुम क्या जानो, मैं अगर तुम्हें मार भी दूं तो मैं अपना बाप वापस नहीं ला सकती। इसने बाजों आंखों पर रख लिया था। हमारे इसके पास आकर बैठ गया। पैरों में इतनी जलन हो रही थी कि खुदा की पनाह। मैं समझता हूँ भरे मजमे में अपनी सफाई देना कैसा होता है,
اس کی آنکھوں کے سامنے کئی سال پہلے کا منظر گھوما تھا، محلے کے لوگوں کے درمیان کھڑا چیخ چیخ کر اپنی صفائی دیتا عمر حیات۔ میں محسوس کر سکتا ہوں ذرا سی دیر پہلے کسی اپنے کو زندہ سلامت دیکھنا اور کچھ دیر بعد اس کی لاش دیکھنا کیسا ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اب ڈاکٹر کھڑا تھا۔ دیکھیں، ہم نے اپنی پوری کوشش کی لیکن ہم ان کو بچا نہیں سکے۔ میں سب سمجھتا ہوں، سب محسوس کر سکتا ہوں حالے، لیکن میں آپ کی طرح کسی کو الزام نہیں دے سکتا۔ آپ بڑی خوش قسمت ہیں، آپ کے پاس الزام دینے کو عمر حیات ہے۔ کوئی عمر حیات سے پوچھے وہ کہاں جائے، وہ کس کو الزام دے، اس کا دکھ کون سنے؟ میں آپ کو اپنی صفائی میں کیا کہوں؟ میرے لفظوں کی کوئی حیثیت نہیں، آپ کی نظر میں میری کوئی کریڈیبلٹی نہیں، آپ مجھ پر اعتبار نہیں کرتی، مجھے آپ کا اعتبار کمانا ہوگا اور میں تبھی کچھ کہوں گا۔ اب عمر حیات آپ سے تب بات کرے گا جب اس کی بات کی وقت ہوگی، جب اس کی کریڈیبلٹی ہوگی۔ آپ کا غم اب تک شوق سے نکل کر گلٹ کے مراحل میں ہے، میرا غم ان سب مراحل سے نکل کر انتقام کے مراحل میں ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں حالے، جس نے بھی آپ کو تکلیف دی ہے میں ان سب کو چوک پر کھڑا کر کے ماروں گا۔ میں ایک ایک کی روح تک کو ایسی اذیت دوں گا کہ آئندہ کسی کو اس کے خاندان سے جدا کرنے کا سوچ بھی ان کی روح کام جائے گی۔ اس کا لہجہ سرد تھا، برف جیسا سرد۔ حالے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ عمر نے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اس کے گلٹ کا کچھ نہیں کر سکتا تھا، اسے انتظار کرنا تھا، اس کے گلٹ کے دکھ میں بدلنے کا انتظار۔ وہ چلا گیا، پیچھے پچھتاوے کے ناگ تھے جو ذرا ذرا دیر بعد ڈستے تھے۔ کاش میں بابا کے گلے لگ جاتی، کاش میں ان سے ناراض نہ ہوتی یا پھر ان کو چھوڑ کر جاتی نہ۔ کاش ہم سب کے پاس کوئی ٹائم مشین ہوتی جس کے ذریعے ہم اپنی غلطیوں کو سدھار سکتے۔ کچھ کاش ہمیشہ کاش ہی رہ جاتے ہیں۔ آج کی رات ایسی سیاہ اور تاریک تھی جیسے کسی جنگل کی رات، ایسی خاموشی تھی جیسے قبر میں ہوتی ہے، لیکن یہ رات سلطان منزل کے ایک کمرے کے لیے بہت مختلف تھی۔ یہاں کسی کی زندگی دعائیں پوری ہو گئی تھی، کسی کی قربانیوں کا بدلہ دیا گیا تھا۔ یہ مہرماں اور سفیر کا کمرہ تھا۔ وہ سفیر کے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ حالے کو عمر کے ساتھ گئے کافی دیر ہو چکی تھی، وہ تب سے لے کر اب تک سفیر کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ اسی وقت کمرے کا لاک باہر سے کھلنے کی آواز آئی۔ سفیر بکھری ہوئی حالت میں اندر داخل ہوا۔ اس کے سیاہ کرتے پر جا بجا سلوٹیں تھی، بھورے بال بکھرے ہوئے تھے، بڑی ہوئی شیو اور ہاتھ میں ایک شیشے کی بوتل۔ مہر کو دیکھ کر اس نے بوتل والا ہاتھ پیچھے کیا اور سر جھکائے مہر کے قریب سے گزرتا اپنے بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ آج مہر کو اس نے پرفیوم کی خوشبو بھی نہیں محسوس ہوئی تھی۔ سفیر کبھی بھی بغیر پرفیوم کے سوتا تک نہیں تھا، اسے خوشبو سے عشق تھا۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد سفیر نے بولنا شروع کیا تھا۔ آئی ایم سوری مہر، میں تمہارے لیے وہ سب کچھ نہیں کر سکا جو تم ڈیزرو کرتی تھی۔ اس دن میری عزت کی خاطر تم نے جو کچھ کیا وہ پرائز لیس تھا۔ اس کی پشت دیکھتا بولا تھا۔ مہر نے رخ موڑ کر اس کو دیکھا تھا۔ اٹس اوکے سفیر، میں آپ کو سمجھ سکتی ہوں، وہ نرمی سے بولی۔ تم فکر مت کرو مہر، میں بہت جلد تمہیں اس رشتے سے آزاد کر دوں گا۔ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے ایک انچاہے رشتے سے بندے رہنے کی، بس ایک بار حالات نارمل ہو جانے دو۔ مہر کا دل جیسے کسی نے چیر کر رکھ دیا، وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا میں نے آزادی مانگی؟ وہ چبا چبا کر بولی تھی۔ سفیر نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے جب آپ کا دل کرے گا آپ مجھ سے شادی کر لیں گے اور جب دل چاہے گا آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ سفیر مہرماں کوئی مجبوری نہیں ہے، مجھے کوئی مجبور نہیں کر سکتا، میں اپنی مرضی سے آپ سے نکاح کر چکی ہوں۔ وہ بولتے بولتے رک گئی۔ کیونکہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، بالآخر اس نے اعتراف کر دیا تھا۔ سفیر ہونکوں کی طرح اس کو دیکھ کے گیا۔ یہ قید میرے لیے منچاہی ہے، یہ رشتہ میرے لیے آب حیات ہے، آپ میرے لیے عشق ہیں۔ آج یا کل سے نہیں، تب سے جب سے مجھے محبت کا مطلب بھی نہیں پتا تھا، اور اب جب میری ساری دعائیں پوری ہوئی ہیں تب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ غم و غصے کے ملے جلے تاثرات لیے بول رہی تھی۔ سفیر گہری سانس بھرتا اٹھا۔ مہر، میں اب تک ایک دھوکے سے باہر نہیں آیا اور ایک صدمے سے بھی۔ حالے کا دھوکہ اور بڑے پاپا کی موت، میں ان دونوں چیزوں میں اسٹک ہو کر رہ گیا ہوں۔ تمہارے یہ سارے الفاظ میرے لیے کسی ڈائلاگ سے زیادہ کی حیثیت نہیں رکھتے۔ تمہارے لیے بہتر ہے کہ مجھے چھوڑ دو، اور اگر نہیں چھوڑ سکتی تو پھر تمہیں ایک بٹے ہوئے مرد کے ساتھ رہنا ہوگا، ایک ایسا مرد جو اب کبھی اعتبار نہیں کر سکے گا، اور مجھ سے کوئی بھی امید مت رکھنا، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اگر تمہیں طلاق چاہیے تو جس دن کہوگی دے دوں گا، لیکن میں کم از کم اس لڑکی پر اعتبار نہیں کر سکتا جس کی بہن میری عزت اور ریپوٹیشن کو خاک میں ملا کر گھر سے بھاگ گئی ہو۔ میرے لیے تم دونوں ایک جیسی ہو، خود غرض۔ وہ مہر کے بالکل قریب کھڑا بول رہا تھا، اس کی آنکھیں سرد تھی۔ لیکن ان سب میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ مجھے کس گناہ کی سزا دے رہے؟ کیا حالے کے بھاگ جانے میں میرا ہاتھ تھا، یا میں اس کی کسی بھی عمل میں شامل رہی ہوں؟
वो गुलाबी होती आंखों के साथ कह रही थी। सफीर इसकी बात का जवाब दिए बगैर अपनी जगह पर वापस गया। बेड की साइड टेबल खोलकर बोतल बाहर निकाली। अब इसके अंदाज में कोई झिझक नहीं थी, कोई खौफ नहीं था। कुछ देर कबल वो इस बोतल को एक कजन और बीवी से छुपा रहा था। अब इसके सामने वो लड़की थी जो गोडे गोडे इसके इश्क में डूबी थी। इसके सामने कौन सी झिझक, कैसी हया? मर्द इस औरत के सामने सबसे ज्यादा निडर होता है जो इससे मोहब्बत करती है, क्योंकि वो इसे टोकती नहीं, सही गलत से, बुरे अच्छे से, क्योंकि वो डरती है अपने महबूब की नाराजगी से। सफीर जानता था महर भी कुछ नहीं कहेगी, सो बोतल उठाए कमरे से मुल्हिका स्टडी की तरफ बढ़ गया। आज की रात इस हराम मशरूब के नाम पीछे महर थी और इसके लातादाद दुख वो मिलकर भी इसको ना मिल सका था। ना मिलने की अजियत बहुत बड़ी थी। उमर अपने बंगले के सर्वेंट क्वार्टर में बैठा था। यह उस्मान का कमरा था जिसमें एक तरफ गद्दा रखा था, इससे जरा फासले पर एक पानी वाला कूलर और एक कोने में कपड़ों की एक ट्रंक। यही इस कमरे की कुल मता थी, लेकिन इस वक्त यहाँ एक चीज का इजाफा था, लकड़ी की कुर्सी। वही कुर्सी जिस पर उमर बैठा था। उस्मान इसके सामने खड़ा था। उस्मान, कल घर से निकलने के बाद तुम कहाँ कहाँ गए? वो तनदेही से पूछा था। सर, मैं तो बस मार्केट गया था, सुपर मार्केट, वहाँ से सामान लाया और वापस आ गया। मुझे कुछ नहीं पता बीबी साहिबा कब कैसे गाड़ी में आ गई, मैं तो कहीं और रुका भी नहीं था। सर मुझे माफ कर दे। वो शर्मिंदा था। उस्मान, तुम मुझे पागल बना रहे हो? सामान लेकर घर से निकलते हो और वापसी पे गाड़ी में एक लड़की आती है। मेरा दिमाग अब मजीद मत घुमाओ और साफ साफ बताओ वो लड़की गाड़ी में कैसे आई? तुम रास्ते में कहाँ कहाँ रुके, किससे बात की, कितनी देर बात की और क्या बात की? तुम वजन में तब्दीली भी तो महसूस कर सकते थे, तुम्हें महसूस नहीं हुई तब्दीली? सर मैं कसम खाकर कहता हूँ मैं सुपर मार्केट ही गया था। गाड़ी वहाँ के पार्किंग एरिया में खड़ी करके मैं सामान लाया और इसके बाद घर आ गया। खुदा की कसम सर, मैं सच कह रहा हूँ, यकीन करें। तुम सुपर मार्केट जाने तक कहीं नहीं रुके, राइट? मतलब जो कुछ भी हुआ पार्किंग एरिया में हुआ। उस्मान ने फौरन इस बात में सर हिला दिया। ओके, तो जब तुम पार्किंग एरिया में थे, गाड़ी पार करके मार्केट गए, तब क्या हुआ? एक एक सेकंड की तफसील दो मुझे, और अगर एक भी बात छूटी तो आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो इसको उंगली से वार्न करता कह रहा था। सर मैं सब सच बताता हूँ। मैं गाड़ी लॉक करके मार्केट गया और फिर मैंने एक सेशन से सारे ड्राई फ्रूट खरीदा। उमर गौर से इसकी बात सुनना था। इसके बाद मैं दूसरे सेक्शन गया, वहां से मैंने आपकी सुबह के नाश्ते के लिए सामान खरीदा। और फिर मैं तीसरे सेक्शन गया, वहाँ मीट, फ्रोजन आइटम्स थे। और एक मिनट, वो अभी आगे कुछ बोलता कि उमर ने इसको टोका था। तुम फ्रोजन आइटम के सेक्शन में क्यों गए? मैंने कभी अपने घर में बाहर का लाया गोश्त नहीं बनने दिया। मैं वही मीट बनवाता हूँ जिसको मैं खुद अपने सामने बनवा कर लाता हूँ और खुद पकाता हूँ, और ये बात तुम अच्छे से जानते हो। वो कुर्सी से उठकर खड़ा हुआ। तो अब उस्मान साहब, तुम मुझे ये बताओ कि तुम फ्रोजन आइटम सेशन क्यों गए? वो आंखों में तपिश लिए एक एक लफ्ज पर जोर देकर बोला था। उस्मान गड़बड़ा गया, इसने बेख्तियार थूक निकला। वो सर, दरअसल मैं आपको बताने ही वाला था। असल में उस्मान, मैं इस वक्त तुम्हारी किसी बकवास को सुनने के मूड में नहीं हूँ। जल्दी बोलो, तुम वहाँ क्यों गए थे? उमर जैसे झिल्ला गया था। उस्मान फौरन संभल गया। सॉरी सर, असल में एक लड़का आया था मेरे पास, इसकी नई नई शादी हुई थी सर। इसको ग्रोसरी का पता नहीं था, मैं बस इसको गाइड करने के लिए इसके साथ था। लेकिन वो बहुत शरीफ था, बहुत अच्छा लड़का था। मैंने जैसे ही इसको सारे सामान लेकर दिए, इसने शुक्रिया अदा किया और चला गया। वो बहुत अच्छा था सर। वो क्या वो सारा वक्त तुम्हारे साथ था? और क्या इसकी मौजूदगी में तुमने अपना वॉलेट या कार की चाबी निकाली? उमर ने इसकी बात काटी थी और उस्मान की थोड़ी सीने से आ लगी। वो सर, दरअसल मेरा वॉलेट नीचे गिर गया था, इस लड़के ने मुझे उठा कर दिया और इसके बाद वो कहीं चला गया। लेकिन सर 10 मिनट बाद वो फिर वापस आ गया। उस्मान तेज तेज बोला था। वॉलेट गिरा था ना, गाड़ी की चाबी तो नहीं। वॉलेट से क्या मिलना था इसको? खैर, कुछ और याद आए तो बताना मुझे। उमर जाने को मुड़ा जब पीछे से उस्मान की शर्मिंदा सी आवाज आई। सर वो दरअसल बात यह है कि वो रुक रुक कर बोल रहा था। जब मैं मार्केट के अंदर गया था तब मैंने चाबी पैंट की सामने वाली जेब में रखी थी, लेकिन जब मैं वहां से निकला तब चाबी मेरी शर्ट की सीने वाली जेब में थी। आई एम सॉरी सर। उमर करंट खाकर मुड़ा। लानत हो तुम पर उस्मान, लानत। वो तुम्हें बेवकूफ बना कर गया। तुम क्या सारी जिंदगी जग मारते रहे हो? तुम्हें किसी चीज का पता भी है या नहीं? वो लड़का तुम्हारी चाबी लेकर उड़ा और तुम्हें पता भी नहीं चला। डूब मरो तुम उस्मान, डूब मरो। वो इसके सर पर खड़ा धाड़ा था। मैं माजरत का हूँ सर, मुझे अंदाजा नहीं था। वो वाकई शर्मिंदा था। उमर ने अपनी कनपट्टी सहलाई, उस्मान की जानिब मुड़ा।
میں اس معاملے کو صبح دیکھوں گا. صبح تک وہ باتیں بھی یاد کرو جو تمہارے فرشتوں کو بھی نہیں پتا ہوں گی, ورنہ یہاں سے دفع ہو جانا. تمہاری وجہ سے اتنی بڑی مصیبت میرے گلے پڑ گئی ہے. وہ خود سے بڑبڑاتا ہوا باہر نکل گیا. پیچھے عثمان شرمندہ سا رہ گیا. تھانے کا ماحول اس وقت بیزار سا تھا. نائٹ ڈیوٹی کرتے پولیس افسران کے چہرے تھکے ہوئے سے تھے. کچھ تو باقاعدہ اونگ رہے تھے, کچھ تاش کے پتوں پر گزارا کر رہے تھے. ASI نظر خوف زدہ سا ایک فیمنسٹ کی FIR لکھ رہا تھا. اس کا مدعا تھا کہ رات کے 12 بجے بس میں سفر کرتے ہوئے اس کو ایک لڑکے نے بری نظر سے دیکھا اور چھونے کی کوشش بھی کی. کافی دیر کی مغز ماری کے بعد بالآخر نذیر FIR کاٹنے کو تیار ہو گیا. ایک نامعلوم فرد پر کہ ایک ایسے آدمی جس کی شکل مدعی کو خود بھی یاد نہیں تھی. نذیر کا دل تو بس یہی کہنے کو چاہا کہ بی بی اگر اتنا ہی تنگ کر رہا تو بس میں شور مچانا تھا, یہاں آ کر ہمارا وقت کیوں برباد کری ہو. لیکن اس کی زبان سیل ہوئی تھی. اس لیے نہیں کیونکہ وہ عورت تھی, اس لیے کیونکہ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا. 10 منٹ بعد وہ عورت سنیپ بنا کر اور 1-2 انسٹاگرام سٹوریز لگانے کے بعد مسرور سی چلی گئی. اس کے جاتے ہی ایک دراز قد سیاہ آنکھ والا نوجوان اندر آیا. وہ ایسے آ رہا تھا جیسے اس کا گھر ہو. وہ کچھ دیر قبل والے ہولیے میں نہیں تھا. اب اس نے نیلی جینز شرٹ کے ساتھ نیلی ہی جیکٹ پہن رکھی تھی. شرٹ کے برتن کھلے ہوئے تھے. اندر سے سفید گول گلے والی شرٹ نظر آتی تھی. پیروں میں سلیپرز تھے اور 1-2 جگہ چھالے بھی تھے. شاید اس نے اسی وجہ سے سلیپرز پہن رکھے تھے, ورنہ وہ جوتوں کے معاملے میں بہت حساس تھا. اس کے آتے ہی تمام صفائی اور افسران کھڑے ہو گئے. اونگنے والوں کی چٹکی مار کر اٹھایا گیا. ذرا سی دیر میں اس کے چھوٹے سے تھانے میں ہلچل سی مچ گئی. کوئی تھا جو اس کے لیے کرسی لا رہا تھا, کوئی ٹیبل صاف کر رہا تھا, کوئی بھاگ کر چائے لینے گیا تھا, کوئی اس سے اس وقت زحمت اٹھانے کی وجہ پوچھ رہا تھا. وہ ASI نظر کی کرسی پر بیٹھ گیا اور ذرا جلدی میں لگتا تھا. نظر سامنے ہی کھڑا تھا, بادب سا گھبرایا سا. سر آپ حکم کرتے بندہ حاضر ہو جاتا, آپ نے کیوں زحمت کی. وہ عمر کے سامنے کھڑا چاپلوسی کی تمام حدوں کو کراس کر رہا تھا. عمر نے ایک ناپسندیدہ نظر اس پر ڈالی. میرے ساتھ بات کرتے وقت اس طرح کھڑے مت رہا کرو. کرسی لاؤ اور میرے سامنے بیٹھو. یہاں جتنی عزت میری ہے اتنی ہی تمہاری بھی ہے. آئندہ میں تمہیں اس طرح کھڑا نہ دیکھوں. وہ انگلی اٹھاتا تنبیہ انداز میں کہہ رہا تھا. نظر جذبت سا ہو گیا, پاس کھڑی کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا. اب وہ پوری طرح عمر کی طرف متوجہ تھا. کل رات جس گونگے کو اٹھا کر لائے تھے وہ کہاں ہے. عمر اس کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا. اس کی آواز میں ایک روب تھا, دبدبا سا تھا. سائیں کل سے تو 10 گونگوں کو زبان دی ہے, آپ کس والے کی بات کرتے ہو. نذیر کی جگہ ایک ادھیڑ عمر کانسٹیبل بولا تھا. عمر نے سنجیدگی سے اس کو دیکھا. میں جج صاحب کے کیس والے گونگے کی بات کر رہا ہوں اور تمہیں تو میں آدھا گھنٹہ دیتا ہوں. اس کی آواز نکلنی چاہیے. اگر آواز نہیں نکلی تو لکھ کر دے دو. لکھ کر نہیں دیتا تو اپنے پیر پر چل کر اس آدمی کے گھر لے جائے جس نے اس کو کل ہائر کیا تھا. اور اگر تم سے یہ تینوں کام نہیں ہوتے تو خود کو ڈسمس سمجھو. اور اگر وہ آدمی یہ تینوں کام نہیں کرتا تو ہاتھ, پیر اور زبان تینوں کاٹ کر پھینک دو. آئی سمجھ. وہ اسی ادھیڑ عمر کانسٹیبل کو دیکھتا وارننگ کے انداز میں کہہ رہا تھا. ہو جائے گا سائیں, آپ فکر نہ کرو. وہ مسکراتے ہوئے بول رہا تھا. آج بیوی کا سارا غصہ اسی پر اترے گا. وہ سوچ کر ہی خوش ہو گیا تھا. اب اس کا نظر کی طرف رخ تھا. اور تم میرے ساتھ جا رہے ہو, جانتے ہو کیوں. جی سر, آپ کو معلوم ہوگا کہ میں اس علاقے کے چپے چپے سے واقف ہوں. اگر کسی کتیا نے بچے جنے یا کسی کا بلا بھی مر جائے پہلی خبر مجھے ہی آتی ہے. میں اس وقت تمہارے کارنامے سننے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں. نظر کل جس ہسپتال میں جج صاحب داخل ہوئے تھے اس کی تفصیلات چاہیے مجھے. وہ خوف زدہ سا تھا. جی سر, جیسا آپ کہیں آدھے گھنٹے تک ہو جائے گا. وہ تابیداری سے بولا تھا. عمر اٹھ کھڑا ہوا. باقی سب اس کے ساتھ اٹھے تھے. ایک اور بات, کل صبح تک میں معطل ہو جاؤں گا. مجھے یہ سارا کام آج کی رات کرنا. تم سب جاگو. آج کی رات کوئی نہیں سوئے گا. کوئی چونکا نہیں تھا. انداز ایسا تھا کہ سب کو اندازہ تھا میڈیا کے سامنے, حالانکہ اتنے بڑے الزامات کے بعد یہ سب تو ہونا ہی تھا. اورنگی تھانے کے شبیر کو کال کرو, اس سے کہو کہ میں کچھ نمبرز بھیج رہا ہوں, ان کی ڈیٹیلز چاہیے مجھے. اپنے ساتھ ساتھ چلتے نذیر سے کہہ رہا تھا. اور فرقان سے کہو فہیم مرزا کے 1 مہینے کی رپورٹ مجھے دے. وہ کس سے ملا, کہاں گیا, کتنی دیر گیا, کیوں گیا, اور وہاں کیا کھایا, کیا پیا, مجھے سب چاہیے نذیر. نذیر ایک چھوٹی سی نوٹ پیڈ پر سب کچھ نوٹ کرتا جا رہا تھا. نذیر عمر کا سب سے خاص آدمی تھا. اسے شہر کے چپے چپے سے واقفیت تھی. شہر کے سارے اشتہاری اور فراری ملزم اس کی جیب میں تھے. وہ عمر کا وفادار تھا اور اس نے یہ سب کئی دفعہ ثابت بھی کیا تھا. وہ دونوں اب گاڑی میں بیٹھ چکے تھے. نذیر کے منع کرنے کے باوجود ڈرائیونگ سیٹ عمر نے خود سنبھال لی تھی. اب وہ سامنے سڑک پر دیکھتے ہوئے کہے جا رہا تھا. SHO کو کال کرو, اس سے کہو کہ اپنے بندے اس سیلون بھیجے جہاں جج صاحب کی بیٹی تیار ہونے گئی تھی, اور مجھے وہاں کی وہ فوٹیج چاہیے جو انہوں نے ڈیلیٹ کر دیے. اوکے سر, ہو جائے گا. ویسے بھی ہم کہاں جا رہے ہیں سر. جس نے میری نیند حرام کی اسے سکون سے کیسے سونے دے سکتا ہوں. ہم اس کی نیند حرام کرنے جا رہے ہیں.
اس کا لہجہ اب بھی بے لچک تھا. سر ایک بات پوچھوں؟ تھوڑی دیر بعد نذیر کی آواز گونجی تھی. عمر نے جواب نہیں دیا. وہ جانتا تھا نذیر منع کرنے پر بھی ضرور ہی پوچھے گا. آپ نے بی بی کو واقعہ گواہ کیا تھا کیا؟ جج صاحب سے تو آپ کی اچھی خاصی سلام دعا تھی، پھر بھلا ایسا کیوں کیا آپ نے؟ اس کے لہجے میں تجسس تھا. میرے باپ کا نام کیا ہے نذیر؟ وہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر بولا تھا. سر وہاج علی خان. وہ کچھ حیرت سے بولا. عمر نے آبرو اچکائے تھے. اچھا مجھے لگا تم نذیر. تم میرے باپ ہو اس لیے تو مجھ سے سوال کر رہے ہو. آئندہ میرا باپ بننے کی کوشش مت کرنا. جتنا بتانا ہے اتنا ہی بتاؤں گا، تو مجھ سے باتیں نہیں نکلوا سکتے. نذیر گڑبڑا سا گیا تھا. خود پر 2 حرف بھیج کر وہ موبائل کی طرف متوجہ ہو گیا تھا. اتنے میں وہ لوگ شہر کے ایک بوش علاقے میں داخل ہو چکے تھے. 5 منٹ مزید ڈرائیو کے بعد وہ امتل ولا کے باہر کھڑے تھے. عمر نے گاڑی اس ولا کے بالکل سامنے کھڑی کر دی. گاڑی کو گیٹ کے بالکل سامنے کھڑے دیکھ کر چوکیدار بھاگتا ہوا آیا. سر کس سے ملنا ہے آپ کو؟ ملنا تو تمہارے ساتھ سے ہے، لیکن اگر وہ گھر پر نہیں ہے تو مالکن سے ملنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. نذیر دانت نکوستا کہہ رہا تھا. عمر نے تنبیہ نظروں سے اس کو دیکھا تھا. کسی عورت کے بارے میں ایسی بات نہیں کرتے. نذیر خاموش ہو گیا تھا. سکندر شاہ کو بھیجو، بولو عمر حیات آیا. عمر اب چوکیدار کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا. سر وہ تو 2 دن سے گھر پر نہیں ہے، کہیں باہر گئے ہوئے ہیں. جب آئیں گے آپ کا پیغام پہنچا دوں گا، آپ فکر مت کریں. وہ رٹے رٹائے سبق کی طرح دہرا رہا تھا. عمر بغیر کچھ کہے گاڑی تک واپس گیا. ونڈو سے ہاتھ اندر کر کے گاڑی کے ہارن پر ہاتھ رکھ دیا. اب وہ زور زور سے بغیر رکے ہارن بجائے جا رہا تھا. ڈرائیور ہارن کو بند کرنے کے لیے اس کی منت کرتا رہا. قریب 1-2 گھروں سے کھڑکی سے جھانک کر اس کو ملامت کی گئی، لیکن اس نے تو گویا کان لپیٹ لی. وہ بغیر رکے ہارن بجائے گیا. تقریباً 5 منٹ بعد گیٹ کے کھلنے کی آواز آئی. عمر کی آنکھوں میں تپیس سی بھر گئی. گیٹ سے نکلنے والا آدمی کوئی 60 کے انچ کو عبور کرنے کے قریب تھا. اس نے نیلا سلک کا گاؤن پہن رکھا تھا اور آنکھوں میں غصہ لیے وہ باہر آئے. کیا بکواس ہے، شرم نہیں آتی؟ گھٹیا لوگوں کو نیند برباد کرتے ہیں. وہ آتے ساتھ ہی دھاڑے تھے، لیکن عمر کو سامنے دیکھ کر جسے خون خشک ہو گیا. اس نے واپس جانا چاہا لیکن بے سود. ایس پی سر آپ یہاں سب خیریت تو ہے؟ وہ قریب آ کر پوچھ رہا تھا. نذیر ڈالو اس کو گاڑی میں. عمر اس کی بات کا جواب دیے بغیر بولا تھا اور پھر سکندر شاہ کے لاکھ چھٹپٹانے اور چیخنے کے پکارنے کا اثر لیے بغیر نذیر اس کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بٹھا چکا تھا. وہ ابھی اور شور کرتے جب نذیر ان کے کان کے پاس جھکا. چپ چاپ بیٹھ جاؤ شاہ صاحب، ورنہ میرے پاس آپ کی رنگین راتوں کے ثبوت موجود ہیں. آپ کی بیوی اور بیٹی کا نمبر بھی. نسرین تو جانتی ہوں گے آپ، وہی جس کو ڈیفینس میں کوٹھی دے رکھی ہے. نذیر ان کے کان میں زہر انڈیل کر دور ہٹا تھا. سکندر صاحب کا چہرہ لٹھے کے معنی سفید ہو گیا. انہوں نے بے اختیار تھوک نکلا تھا. کیا چاہتے ہیں؟ کیا ہے آپ؟ ان کی ساری ہوا نکل گئی. اب وہ جلدی از جلد اس صورتحال سے چھٹکارا جانا چاہتے تھے. جس ہسپتال کے آپ مالک ہیں اس کی CCTV فوٹیج، اور میری ایک چیز رہ گیا، آپ کے ہاسپٹل میں وہ بھی چاہیے. عمر سکون سے بولا تھا. اتنی سی بات کے لیے آپ لوگوں نے اتنی بے ادبی کی ہے؟ میرے ساتھ میں ایک عزت دار آدمی ہوں. آپ ASP صاحب، میں ابھی DIG صاحب کو کال کروں گا. عجیب گنڈا گردی ہے، اندھیر نگری مچا رکھی آپ نے. وہ غصے سے سرخ چہرہ لیے غرا رہے تھے. عمر نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے ایک نمبر ملا اور موبائل پیچھے نذیر کو تھمایا. پہلی بیل پر کال ریسیو ہو گئی تھی. ہاں بولو بھائی. کسی کی نیند میں ڈوبی آواز گاڑی میں گونجی تھی. DIG سر، میں عمر حیات بات کر رہا ہوں. عمر نے بیٹھتے ہوئے ہانک لگائی. سکندر شاہ نے موبائل نذیر کے ہاتھ سے اچک لیا. DIG سر، یہ آپ کے ASP مجھے ڈرا دھمکا کر میرے گھر سے اٹھا لائے ہیں اور اب یہ چاہتے ہیں کہ میں اسے ہسپتال کی CCTV فوٹیج ان کے حوالے کروں. نہ ان کے پاس کوئی اجازت نامہ ہے اور نہ وہ کچھ اور بھی کہہ رہے تھے جب ان کی بات کاٹی گئی. زیادہ بولو مت، فوٹیج دے دو، مر نہیں جاؤ گے تم. اور میں جانتا ہوں سب کچھ کتنا ڈرا دھمکا کر لائے ہوگے. یہ لوگ عمر کو جو کچھ چاہے دے دو ورنہ بہت برا ہوگا. اور اب رکھ فون، نیند خراب کر دی میری. وہ جھنجھلائے ہوئے تھے. عمر یار کیا ہے، اب یہ برساتی مینٹکو سے بھی بات کروں؟ وہ اب عمر سے کچھ کہہ رہے تھے. عمر نے بات ختم کر کے کال کاٹ دی. سکندر صاحب کا سارا رنگ نچڑ گیا. کتنا بھتا دیتا تھا میں اس DIG کو، وہ بس سوچ ہی سکے. جی تو شاہ صاحب، اور کس سے بات کرنی ہے؟ اگر کہیں تو IG سے بات کرا دوں، ان سے بھی تو اچھی خاصی بات چیت ہے. ارے آپ کے رنگ کو کیا ہوا؟ دکھ ہوا. دیکھیں پولیس والے کی نہ دوستی اچھی نہ دشمنی. وہ آپ کا ہر بات میں ساتھ دیں گے، لیکن جب اپنے وردی والے بھائی کی بات آئے گی نا، تب وہ اپنے گھر والوں کی بھی نہیں ہوتے. عمر فخریہ سا کہہ رہا تھا. اب آپ بتائیں، خاموشی سے ہمارا کام کریں گے یا اور چک چک کرنی ہے؟ دیکھیں آپ کے ہسپتال جاتے ہم فضول بحث کریں ایک ایک سے. اب آپ چلیں گے تو کتنی عزت اور احترام سے ہوگا ہمارا کام.
آپ کو نیکی کا موقع ملے گا اور ہمارا وقت بچے گا. کتنا اچھا ہوگا نا, عام سے انداز میں کہہ رہا تھا. نذیر اپنے موبائل پر ساری ڈیٹیلز جمع کر رہا تھا. ہو جائے گا آپ کا کام, ہسپتال چلیں. اب کین کا انداز پاڑ تھا. تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ تینوں لوگ ہسپتال کے سیکیورٹی روم میں بیٹھے تھے. صبح نکاح کے بعد والی فوٹیج دیکھ رہے تھے لیکن کوئی فائدہ نہیں تھا. 1.5 گھنٹے کی فوٹیج غائب تھی. جس وقت خالہ اور عمر اس سڑک پر بیٹھے تھے وہ فوٹیج غائب تھی. شاہ صاحب 1.5 گھنٹے کی فوٹیج کہاں ہے؟ عمر ان کو دیکھتا ہوا سنجیدگی سے بولا تھا. دیکھیں عمر صاحب, میں آپ کو سچ بتاتا ہوں, جس طرح آپ زور زبردستی ہمیں یہاں لے آئے اسی طرح آج دوپہر بھی کسی نے بالکل اسی طرح 1.5 گھنٹے کی فوٹیج میرے سیکیورٹی چیف سے ڈیلیٹ کروا دی اور اسے آج شام کی فلائٹ سے دبئی بھجوا دیا. اب آپ چاہے مجھے مار دیں یا میرے ہسپتال کو آگ لگا دیں, جو سچ ہے سو ہے. اس سسٹم میں سروائیو کرنے کے لیے ہم سب کو کافی دفعہ ایسے کام کرنے پڑتے ہیں. مجھے پتا تھا آپ چپ نہیں بیٹھیں گے, اسی لیے میں آپ سے چھپتا پھر رہا تھا. سکندر شاہ نرمی سے کہہ رہا تھا. آپ کا سیکیورٹی چیف فوٹیج ڈیلیٹ کر دیتا ہے. آپ کا ڈاکٹر اجازت کے بغیر ہمارے مریض کے کمرے میں کسی کو بھی جانے دیتا ہے. آپ کے ہسپتال سے ہماری چیزیں مسنگ ہوتی ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم پولیس والے گنڈے ہیں. یہ تو کھلم کھلا تضاد ہے شاہ صاحب. عمر ان کو دیکھتا چپتے لہجے میں کہہ رہا تھا. آپ کی چیز مسنگ نہیں ہے عمر صاحب, میں نے آپ کی چیز سنبھال کر رکھی ہے. میرا اور آپ کا کوئی ذاتی اناد نہیں تھا. مجھ سے جتنا ہو سکے گا میں آپ کو اتنی فیورز دوں گا. میں ایک ذمہ دار شہری ہوں, آپ کو مجھ سے شکایت نہیں ہوگی. ساتھ ہی ایک لڑکے کو اشارہ کیا تھا. جج صاحب بہت اچھے آدمی تھے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. کیا یہ آپ کی مسنگ چیز ہے؟ گو کہ یہ انلیگل ہے, لیکن خیر. وہ اس لڑکے کے ہاتھ سے ایک چھوٹی سی ڈبیا لے کر اس کو کھولتے ہوئے کہہ رہے تھے. اب ان کے ہاتھ میں ایک ننھا سا کیمرہ تھا. عمر بے تاثر چہرے کے ساتھ ان کو دیکھتا رہا. اس کی نظریں اب بھی متلاشی تھی, اب بھی اس کی کھوج مکمل نہ ہوئی تھی. عمر اٹھ کھڑا ہوا تھا, ان کے ہاتھ سے کیمرہ لے لیا. نذیر بھی عمر کے ساتھ ہی کھڑا ہوا. شاہ صاحب, میں نے بہت کوشش کی کہ میں آپ کا خاندان بچا سکوں, جس طرح میں اپنا نہیں بچا سکا, لیکن آپ بکاؤ نکلے. اب آپ مجھ سے شکایت مت کیجیے گا. میں آپ کے پاس آیا, آپ سے عزت سے بات کی, نرمی سے اپنی چیز مانگی, لیکن آپ نے نہیں دی. اب آپ خود آئیں گے اور مجھ سے میری چیزیں واپس کریں گے. میں آپ پہ حالات اتنے تنگ کر دوں گا کہ آپ کو آنا پڑے گا شاہ صاحب. وہ کہہ کر رکا نہیں تھا, لمبے لمبے ڈھک بھرتا وہاں سے نکل گیا. پیچھے سکندر شاہ نے بے اختیار اپنا ماتھا مسلا تھا. لعنت ہو تم لوگوں پر, کس پاگل آدمی کے ساتھ پھنسا دیا مجھے. اب یہ نہ خود چین سے بیٹھے گا اور نہ مجھے بیٹھنے دے گا. وہ سخت پریشان تھے. ذرا دور ہسپتال کے پارکنگ ایریا میں جھانکو تو عمر حیات اپنی گاڑی میں بیٹھا دکھائی دے رہا تھا. اس بار ڈرائیونگ سیٹ پر نذیر بیٹھا تھا اور ساتھ نذیر کو ہدایت دے رہا تھا. اس سیکیورٹی چیف کا نام کیا ہے اس کا؟ عبدل. ہاں, اس کی فیملی کا پتہ لگاؤ. نذیر اور شاہ صاحب کی ساری ویڈیوز ان کی بیٹی اور بیوی کو بھیج دو. کل تک کسی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر بھی پوسٹ کر دو. میرا خاندان نہیں بچے گا تو کسی اور کا بھی نہیں رہنے دوں گا. سر, بیوی کو بھیجنے کا کیا فائدہ, کیوں نہ اس کی محبوبہ کو بھیج دیں. نذیر چمکتی آنکھوں کے ساتھ کہہ رہا تھا. عمر نے ایک نظر اس کو دیکھا اور پھر موبائل پر نظر جمائے ہوئے بولنا شروع کیا. باہر والی خود بے وفا ہوتی ہے, اس لیے بے وفائی معاف کر دیتی ہے, لیکن گھر والی, وہ چاہے خود دھوکے باز ہو لیکن اس کو اپنا مرد وفادار چاہیے ہوتا ہے. ویڈیو بھیجو اور پھر دیکھو کس طرح ٹوٹتے ہیں خاندان. خیر, اپڈیٹس دو مجھے. وہ اب بھی موبائل کو دیکھ رہا تھا. اس میں کسی طرح اس ننھے کیمرے کا سسٹم آن کر رکھا تھا. سر, فہیم مرزا 1 مہینے سے سوائے شمس سلطان کے اور کسی سلطان سے نہیں ملا, اور فروا سلطان کی کال ریکارڈ چیک کروائی ہے میں نے, لیکن کوئی فہیم مرزا یا کسی ایسے آدمی سے ان کی بات نہیں ہوئی جس کی بنا پر ان کو شک میں لیا جائے. سیلان والوں نے ساری فوٹیج بھیج دی ہے, آپ کو ای میل کر دی ہے میں نے. اور وہ عبدل, اس کا کچھ کر سکتا ہوں. کوئی دبئی نہیں گیا, وہ یہیں لالو کھیت میں ہے. اس کے کوئی رشتہ داروں کے گھر چھپا بیٹھا ہوگا. صبح تک اس کو بھی دیکھ لوں گا میں سر. اور کچھ چاہیے تو بتا دیجیے. وہ ساری تفصیلات بتا کر اب تابعداری سے پوچھا تھا. تمہیں کیا لگتا ہے یہ ساری انفارمیشن سچی ہے؟ 100% جھوٹ ہے سر. بک گئے ہیں سارے, یا پھر صحیح جگہ پر چیک نہیں کرے. آپ مجھے 2 دن کا وقت دے, میں سب چیزیں معلوم کر لوں گا. آپ اگر کہتے کہ فہیم مرزا فروا سلطان سے ملا ہے, کب کہاں کیسے مجھے نہیں پتا, لیکن وہ ملا ہے. سیلون والوں نے اتنا آرام سے فوٹیج کیسے دے دی؟ اور عبدل, اسے آج کی رات ہی ملنا ہوگا. اسے ڈھونڈ لوں گا میں, مجھ پہ اعتبار کریں. وہ یقین دہانی کروا رہا تھا. مجھے تم سے یہی امید ہے, وہ موبائل کو دیکھتے ہوئے بولا تھا. عمر نے اب سسٹم کو موبائل پر آن کر لیا تھا. گاڑی کو قبرستان کی طرف موڑو. اس نے موبائل سے نظریں ہٹا لی. سر, اس وقت؟ نذیر, تم کیوں آج اپنی موت میرے ہاتھوں لکھوانا چاہتے ہو؟ تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کم بولا کرو. سوری سر. سر, اب ایسا نہیں ہوگا, وہ شرمندگی سے بولا تھا. اور پھر واقعی قبرستان پہنچے. وہ بالکل چپ رہا سارا راستہ. وہاں پہنچ کر عمر اندر چلا گیا جبکہ نذیر کو باہر ہی کھڑا کر دیا گیا. تھوڑی دیر بعد وہ ایک تازہ گیلی مٹی
मुट्ठी में भरकर कब्र के करीब बैठा था। इस कब्र पर अब तक चढ़ाए गए फूल ताजा थे। उमर आंखों में कर्ब लिए इस कब्र पर हाथ फेरता फेरता इसकी आंखों में हल्की सी नमी थी। मामू, बड़ी देर बाद इसने कब्र में सोए आदमी को मुखातिब किया था। हाय मिस यू यार, आप होते थे तो पता ही नहीं चलता था मुश्किल क्या है, मुसीबत क्या है। उमर आपका बड़ा सहारा होता था उमर को, लेकिन अब सब चीजें मेरे हाथ से निकलने लगी हैं। हसन और हाले मुझसे नफरत करते, सबूत मिल नहीं रहे, और आपसे क्या वादा मैं निभा नहीं पा रहा हूँ। मैं हाले को कैसे रोकूं? इनका गम बहुत बड़ा है, आपको मुझे छोड़ना नहीं चाहिए था, मैं अकेला हो गया। हाले और हसन का तो बस बाप मरा है, शम्स सुल्तान का भाई यूसुफ सुल्तान का बेटा, लेकिन उमर हयात का तो बाप, भाई, दोस्त, खानदान सब मर गए। आपका जाना मेरे लिए सबसे बड़ा दुख है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ मैं किसी एक को भी नहीं बख्शूंगा, किसी एक को भी नहीं। हर बार उमर से क्यों इसका खानदान छीना जाए, हर बार फरवा क्यों कामयाब हो। इसने मुझे मेरे खानदान से दूर किया, मेरी माँ को अपनी औलाद से दूर किया, और आज तो इसने मेरा सब कुछ खत्म कर दिया। यह आपकी कब्र नहीं है, ये उमर हयात के जज्बात की कब्र है, इसके अंदर के इंसान की कब्र है। लोगों ने पता नहीं मुझे आपके जनाजे से भी दूर रखा। आपका वारिस मैं था, काश मैंने आपकी बात मानी होती और अपना हक लिया होता। अब इसकी आंखें बंद थी और वो इस मंजर को भुलाकर 10 साल पीछे चला गया। ये रात जालिम और सफाक थी। इस रात उमर ने नफीसा हयात को छोड़ा था। वो अपना सफरी बैग कंधे से लगाए रात के इस पैर सड़क के किनारे बैठा था। इसकी आंखें पथराई हुई थी और चेहरे के तासुरात सख्त थे। वो अजनबी नजरों से बार बार सड़क के चारों अतराफ में नजर दौड़ाता था और फिर सर को हाथों में गिरा देता। इसको नींद नहीं आ रही थी, वो नींद और भूख का बहुत कच्चा था। इस वक्त भी इसकी आंखें बंद होती जा रही थी जब इसके बिल्कुल पास एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। उमर फौरन अलर्ट हो गया और नींद भाग आकर उठ खड़ा हुआ। गाड़ी की पिछली सीट से एक मेहरबान चेहरे वाला आदमी बाहर आया। उमर चुपती आंखों से इसको देखे गया। वो आदमी अब उमर के करीब आ रुका। क्या हुआ बरखुरदार, रात के इस पहर घर से बाहर इस सड़क पर बैठे हो? निकाले गए हो या भाग कर आए हो? वो संजीदगी और नरमी से पूछ रहे थे। इनकी आंखें उमर की आंखों से मिलती थी। संजीदा और गहरा सियाह आंखें वाला। ना निकाला गया हूँ और ना भागा हूँ, मैं घर छोड़ कर आया हूँ। वो छोड़ने पर जोर देते हुए बोला। अच्छा, मतलब बागी हो? फिर तो तुम्हें चाहिए कि मेरे साथ चलो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बेहतरीन जगह है। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं एक आदमी के साथ चला जाऊंगा जिससे मिले मुझे अभी 5 मिनट भी नहीं हुए? इसका लहजा मशकूक था। ठीक है, फिर तुम बताओ तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ, सुलह सफाई करवा दूंगा। इस तरह रातों को घर से बाहर नहीं रहते। वो अपना आयत से बोले थे। मेरे माँ बाप नहीं हैं। वो इनकी तरफ देखे बगैर बोला था। क्या यतीम हो? हाँ, शायद ऐसा ही है। वो अटका नहीं था। शायद क्यों? क्या तुम्हें यकीन नहीं है? गुफ्तगू अब दिलचस्प होती जा रही थी। मैं यहाँ अपनी पहचान ढूंढने आया हूँ और शायद अपने खानदान को भी। मुझे नहीं पता मैं यहाँ क्यों आया हूँ। वो झुंझला सा गया था। आज के बाद तुम्हें सब पता होगा। मेरे साथ चलो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए छत भी है और तुम्हारी पहचान ढूंढने के लिए ताल्लुकात भी। यकीन करो सेफ रहोगे। कराची का सबसे अच्छा आदमी हूँ मैं। आखिर में इनका लहजा जरा शौक हुआ था। मैं आप पे बात नहीं करता, इसलिए मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। मैं अपने दम पे अपने खानदान को ढूंढ लूंगा। इसका लहजा दो टोक था। ये कराची है बेटा, लोगों का समंदर रहता है यहाँ। एक दूसरे को कुचल कर धकेल कर आगे बढ़ने की रेस है यहाँ। अगर चाहते हो कि ना धकेले जाओ ना कुचले जाओ तो मेरे साथ चलो। और किसने कहा तुम्हारी कोई मदद करेगा? मैं तो हरगिज नहीं। उन्होंने अपने दोनों हाथ उठा लिए। मैं तुम्हें फेवर दूंगा और बदले में फेवर लूंगा भी। अब अगर चलना है तो चलो, वरना यहाँ बैठते रह जाओ। हर कोई महराज सुल्तान जितना नेक दिल नहीं होता जो तुम्हारे लिए गाड़ी से उतर है। उमर चंद लम्हे खामोशी से इनको देखता रहा। और कहाँ लेकर जाएंगे आप मुझे? तुमने खुद ही कहा तुम यतीम हो, तो फिर यतीम खाने के अलावा कहाँ लेकर जा सकता हूँ? क्यों लेकर जाएंगे मुझे? मैं 18 साल का हूँ, यतीम नहीं हूँ, बालिग हूँ, कमा सकता हूँ, खा सकता हूँ। आपकी खैरात क्यों लूं? वो तेवरी चढ़ाए बोला था। मैं तुम्हें खैरात दे भी नहीं रहा। जिस तरह यहाँ बैठे खाली सड़क पर पहरा दे रहे हो, इसी तरह मेरे ऑर्फनेज के गेट पर दे दिया करना, और कमाई भी होती रहेगी, रोटी खाना भी। उमर हयात ने मशकूक नजरों से देखा था और फिर कंधे ढीले छोड़ दिए। अगर आपने मुझे डॉज देने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। और आपने मुझसे वादा किया आप मुझे फेवर्स देंगे। अगर नहीं दी तो मैं आपके खिलाफ कोर्ट में जाऊंगा। आप मुझे नहीं जानते। वो इनको वार्न करता हुआ बोला था। उन्होंने वादा नहीं किया था, वो लफ्जों को अपनी मर्जी के मतलब दे रहा था। महराज ने तंजिया नजरों से इसको देखा। ब्लैकमेलर की औलाद ना हो तो। ओके, सो मिस्टर उमर हयात, अब चलें, मेरी बेटी अंदर सो रही है।
وہ مصالحت جو انداز میں بولے تھے۔ عمر بغیر جواب دیے ان کے ساتھ چلنے لگا تھا۔ گاڑی کے اندر بیٹھتے ہی معراج سلطان نے ایک میسج ٹائپ کیا تھا اور اس کو جونیئر کے نمبر پر بھیج دیا۔ عمر مجھے مل گیا ہے، وہ میرے ساتھ ہے، فکر مت کرو تم۔ انہوں نے میسج کر کے موبائل رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی ہیون کی طرف روانہ ہوئی تھی۔ پچھلی سیٹ پر بیچ میں معراج سلطان بیٹھے تھے، ان کی دائیں طرف 12 سالہ حارث ہو رہی تھی جس کو انہوں نے اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ دوسری طرف عمر حیات بیٹھا تھا، آنکھوں میں بھری نیند، چہرے پہ بیزاری لیے۔ البتہ اس نے 2 بار نظریں اٹھا کر 12 سالہ حالے کو دیکھا تھا، لیکن بس رشک کی نظر سے۔ اس کی نیند کتنی بے فکر تھی۔ سر 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 عمر سر۔ نذیر کے کندھے ہلانے پر وہ ہوش میں آیا۔ منظر بلبلے کی طرح تحلیل ہوا تھا۔ وہ مہربان چہرہ اب اس کے ساتھ نہیں تھا اور یہی حقیقت تھی، بے حد تلخ حقیقت۔ ہاں بولو، وہ نذیر کو دیکھ کر بولا تھا۔ سر صبح ہونے والی، اب چلنا چاہیے، ابھی بہت کام رہتے ہیں۔ عمر نے آخری نظر اس قبر کو دیکھا تھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میں بہت جلد دوبارہ آؤں گا، میں سب کچھ فکس کر لوں گا، اوکے؟ وہ جیسے ان کو تسلی دے رہا تھا۔ صبح کی پھوٹنے والی تھی، اس کو گھر جانا تھا، ابھی واقعی بہت کام تھا۔ ہو تو فائنلی رشتہ ریویل ہو گیا۔ میں یہی پریشان کہ یار یہ کیا چکر ہے، یہ کیسے آپس میں رشتے دار ہیں۔ اچھا، وہ جو اس کی بیوی کا پہلا بیٹا ہوگا نا، وہ کوئی اور بندہ ہوگا، مطلب وہ ابھی اس کریکٹر میں آیا نہیں ہے، تو اس حساب سے تو ان کا رشتہ بنتا ہے، کزن میرج ہے، یعنی کہ کزن لگے آپس میں عمر اور حالے۔ مجھے پہلے یہ لگ رہا تھا کہ شاید اس کی امی کا پہلے کا کوئی بیٹا ہوگا یہ، لیکن نہیں، رائٹر نے کافی اچھا موڑا ہے کہانی کو اور اسٹوری میں کافی اچھا سا ٹویسٹ آ گیا ہے۔ تو اب آپ لوگ بتائیے کہ آپ لوگ کو یہ اسٹوری کیسی لگی، ہمیں اس کو آگے کنٹینیو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کرنا چاہیے تو کس حد تک، یعنی کہ آپ لوگ کو مزہ آ رہا ہے۔ آپ لوگ کے کمنٹ بتائیں گے کہ آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے اس کو سن کے۔ تو بس فرینڈس، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ ہوپ سو کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ بہت اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا گرد و نواح اہل و عیال کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعا میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا۔ لو یو آل، اللہ حافظ۔